گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ سپہر بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہر شہری، چاہے اس کا رنگ، نسل، زبان، مذہب، عقیدہ کچھ بھی ہو، ہم جانتے ہیں کہ مساوی عزت، مساوی احترام، مساوی تکریم اور مساوی حقوق کا حقدار ہے۔ اور یہ بات صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ انسانی حقوق کا عالمی منشور بھی اسی بات کا اعادہ کرتا ہے۔ اینڈ پلیز مائنڈ اٹ دیٹ پاکستان بیکیم اے سگنیٹری ٹو دی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ان 1948، یعنی اپنے قیام کے محض 1 برس کے بعد ہم نے اس عزم کا اظہار کیا۔ کیا ایسا ہی ہوا بعد کی تاریخ میں؟ لمحہ موجود میں پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی کیا حالت زار ہے؟ اور ہمیں اس تلخ حقیقت کو بہرحال تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتیں ایک منظم امتیازی سلوک، ایک منظم ریاستی جبر اور ایک منظم سماجی استحصال کا بے دردی سے شکار ہیں، یہاں تک کہ ان کی سلامتی، آزادی اور ان کے نقل و حرکت، ان کی شناخت بھی 24 گھنٹے خطرے میں رہتی ہے۔ اب اس صورتحال میں ایک بہت اہم اور ایک بنیادی سوال ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا پاکستان کی بنیاد میں، پاکستان کی اساس میں، کیا مذہبی اقلیتوں کی ایسی ہی حالت تصور کی گئی تھی؟ بانی پاکستان یعنی محمد علی جناح اقلیتوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے، یا انہوں نے ان کے ایک نئی بننے والی ریاست میں ان کے حقوق، ان کی انکلوژن کے حوالے سے کوئی پالیسی، کوئی گائیڈ لائنس ہمیں دی تھی یا نہیں؟ کچھ اسی طرح آج ہماری گفتگو کا عمومی پیرا ہے۔ آپ میری پشت پہ بورڈ پہ آج کی گفتگو کا عنوان دیکھ سکتے ہیں، جناح صاحب کے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کا مقدمہ۔ اور اس اہم اس ضروری موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو شرکائے گفتگو ہیں، میں ان کا مختصر سا تعارف کرواتا جو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے۔ فرحت اللہ بابر صاحب، آپ انہیں جانتے ہیں، رائٹس ایڈوکیٹ ہیں، فارمر سینیٹر ہیں۔ پاکستان کی سیاست بلکہ پاکستان کے سماج میں آپ جیسی متحمل، آپ جیسی بردباری والی آوازیں بہت ہمیں کم ملتی ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ آج بھی اپنی بے پناہ مصروفیت سے وقت نکال کر آئے ہیں، جتنی دیر تک ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں فرزانہ باری صاحبہ، آپ بھی رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اینڈ یو آر دا ڈائریکٹر آف جینڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ایٹ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد۔ میرے بائیں جانب تشریف فرمائیں عامر وسیم صاحب، آپ صحافت سے وابستہ ہیں، بیورو چیف ہیں ڈیلی ڈان اسلام آباد سے۔ آن مائی لیفٹ سٹس ڈاکٹر افشاں ہما، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، اس کے علاوہ آپ فل برائٹ اسکالر ہیں، اور آپ بھی رائٹس ایڈوکیسی کرتی ہیں۔ آج کے سیشن کی میزبانی، آج کے سیشن کی موڈریشن کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں طارق محمود غوری صاحب، جو کہ ریجنل کوآرڈینیٹر ہیں فار نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس۔ مور اوور یو آر ممبر آف دی HRCP، دیٹ از ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان۔ ہمیں آن لائن جوائن کر رہے ہیں پیٹر جیکب صاحب فرام لاہور۔ آپ انہیں جانتے ہیں کہ پیٹر صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں آف سینٹر فار سوشل جسٹس۔ مور اوور وی آر ایکسپیکٹنگ حارث خلیق صاحب اینڈ مرتضیٰ سولنگی صاحب آن زوم۔ لیٹس ہوپ کہ وہ جلدی ہمیں زوم پہ جوائن کر لیں۔ آپ لوگوں کی آمد تو شکریہ، تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فونس کائنڈلی سائلنٹ موڈ پہ سوئچ کر لیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ حسب روایت باہمی گفتگو کے بعد ہاؤس اوپن ہوتا ہے، جس میں آپ بھی شرکائے گفتگو سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اپنے تبصرے، اپنے سوال جواب کے ساتھ۔ تو جب وہ مرحلہ آئے تو بس اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ آپ کو یہ مائکرو فون آپ کو ہینڈ اوور کر دیا جائے، کیونکہ اس کے بنا آپ کی آواز آن لائن آڈینس تک نہیں جا پائے گی۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ تو چلیے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اپنے پینلسٹ کو، اور جانتے ہیں کہ جناح صاحب کے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کا مقدمہ کیا ہے۔ جی السلام علیکم، گڈ آفٹرنون۔ بہت شکریہ نیئر صاحب اور باقی سب سینئرز کا، انہوں نے تعارف کروا دیا۔ میں شروع میں یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان جب مارد وجود میں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو پاکستان جب بن رہا تھا تو پاکستان بیسکلی مذہبی اقلیتوں کے نام پر ہی بنا تھا، کیونکہ اس وقت یہ بیانیہ تھا، یہ نیریٹو تھا کہ
متحدہ ہندوستان میں ایک بڑی جو اکثریت ہے وہ ہندوؤں پر مشتمل ہے، اور آزادی انگریزوں سے آزادی کے بعد جو چھوٹی اقلیتیں، مذہبی اقلیتیں ہوں گی، اگر وہ اسی متحدہ ہندوستان میں رہیں گی تو وہ بہت ان کے ذریعے تسلط آ جائیں گی، اور ان کو بہت خطرات ہوں گے ان کی آزادیوں کو. اور اس لیے ہی قائد محمد جناح کی قیادت میں جو دیگر مذاہب کے لوگ تھے، دیوان بہادر ایس پی سنگھا، جوگندر ناتھ مینڈل اور اس طرح کے دیگر جو چھوٹی میں سمجھتا ہوں قوم میں قوتیں تھیں، سیاسی قوتیں، انہوں نے یہ اپنی بقا اسی میں جانی، کیونکہ جو اسلام ہے وہ درس دیتا ہے برابری کا، اور اس پہ آگے چل کے جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو برابری کی طرح اس پہ ٹریٹ کیا جائے گا. اور یہی قائد محمد علی جناح نے اپنے سارے تقاریر میں، ان کی ساری جو نا زندگی میں نظر آتا ہے، ان کے جو اوڑھنا بچونا تھا، وہ لبرل آدمی تھے. وہ ان کی بہن ان کے شانہ بشانہ اس وقت عملی سیاست میں تھیں، وہ کتے پالتے تھے اچھی نسلوں کے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت لبرل آدمی تھے. اور ان کی 11 اگست کی اسپیچ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کو ہم اس طرح سے بھی نظر انداز اس طرح سے بھی نہیں کر سکتے. وہ کسی سیاسی جلسے جلوس میں کی گئی تقریر نہیں تھی، وہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے کی گئی اسپیچ تھی، جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک جو آپ نئی ریاست تھی اس کی داغ بھی ڈالنے جا رہے تھے، اس کا وہ بیان کر رہے تھے کہ اس کا خاکہ کس طرح سے ہوگا. اور یہ اس کی سمبولک ویلیو ایک اور بھی دیکھیں کہ قائد محمد علی جناح کے ہوتے ہوئے اس جو اجلاس چل رہا تھا، اس کی صدارت جوگندر ناتھ مینڈل نے کی، جو ایک اچھوت ہندو رہنما تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. باقی زیادہ چیزیں ہمارے پینلسٹ بتائیں گے، بس صرف میں ایک قائد محمد علی جناح کی اسپیچ سے ایک اقتباس آپ کی نظر کروں گا. پاکستان میں آپ آزاد ہیں، آپ مندروں میں جائیں، آپ مسجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں، آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. تو یہ ان کی میں سمجھتا ہوں جو ایک سنگ میل سمجھنا چاہیے، جس کو جو مذہبی اقلیتیں تھیں جنہوں نے ان پہ بلیو کر کے، اور اسی دیوان بہادر ایس پی سنگھا جو اس وقت پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے، جنہوں نے آؤٹ آف دی باکس پنجاب کو پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اور 65% مور اور لیس پاکستان میں پنجاب جو ہے پاکستان کا بھی 65% ہے. اس وقت مذہبی اقلیتوں کی تعداد بھی تقریباً 22 سے 24% تھی جب پاکستان مارد وجود میں آیا تھا. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے اس کا دیا ہے، اور اس کے بعد میں باقی جو چیزیں ہیں اپنے سینئر سے گوش گزار چاہوں گا کہ وہ اس پہ بات کریں. سب سے جو ضروری بات ہے، جو 11 اگست کی اسپیچ کی میں نے جیسے بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ بہت کوشش کی گئی کہ اس تقریر کو ہٹا دیا جائے. جو بھی ایسی نادیدہ قوتیں تھیں انہوں نے کوشش کی کہ اس کو منظر عام پر نہ آنے دیا جائے، اس کو چھپا دیا جائے کس طرح سے یا ہٹا دیا جائے. تو ڈان اخبار، جس کا کہ ابھی ہمارے ساتھ عامر وسیم صاحب اس کو بیورو چیف ہیں، اور ہمارے ساتھ تو شفقت ہے، بڑی پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ عامر وسیم بھائی اس پہ بھی بات کریں کہ جو لبرل پاکستان، جو سیکولر پاکستان تھا، جو قائد کی 11 اگست کی اسپیچ پہ، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے، اور آپ کیسے سوچتے ہیں کہ آج جو اقلیتوں کا مقدمہ ہے اس میں کیسے وہ نظر آتے ہیں؟ بہت شکریہ غوری صاحب، آپ نے یہ موقع فراہم کیا. سب سے پہلے تو یہ جو ٹائٹل ہے جناح کے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کا مقدمہ، تو میرا کوسچن تو پہلے یہی ہے کہ کیا یہ جناح کا پاکستان ہے بھی کہ نہیں. تو پہلے تو سٹارٹ ہی ہمیں یہاں سے لینا چاہیے. اور جہاں تک قائد اعظم کی آپ نے لبرلزم کی بات کی، ان کی سوچ کی بات کی، ان کو بدقسمتی سے موقع نہیں ملا. ان کی لائف جو ہے وہ کافی پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہی وہ ہم سے جدا ہو گئے. لیکن کسی نے بھی یہاں پارٹیسپینٹ نہیں کہا تھا کہ اچھا ہی ہو گیا وہ چلے گئے، شاید کیونکہ ہم ان کو بھی جس طرح سے پھر بعد میں ان کے ساتھ کرتے، شاید جو یہاں پر ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ ہمیشہ کیا ہے اس ملک میں، تو شاید قائد اعظم کی ذات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کے لیے بہتر ہی ہو گیا. جہاں تک مذہبی اقلیتوں کی بات ہے، ہم ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہم مقدمہ کس کے سامنے لڑ رہے ہیں. یہاں پہ کوئی ڈیفینڈنٹ یا، کیونکہ ہم سارے تقریباً لائک مائنڈیڈ ہی مجھے نظر آ رہے ہیں جو اس وقت اس پہ ہیں فورم پہ. تو میں تو سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اقلیتوں کی بات کرنے سے پہلے ذرا اکثریتوں کی بھی تو حالت دیکھ لیں. وہ کتنے اس ملک کے اندر محفوظ ہیں.
جب ہم آئین کی فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، جو سب کو ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، تحفظ کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، سوچ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو اقلیتوں کے بارے میں سوچنے سے پہلے ہم اپنے بارے میں تو سوچیں کہ ہمیں خود کتنی آزادی ہے اس ملک کے اندر، ہم کتنے آزاد ہیں. میں خود ایک صحافی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جو صحافت کے حالات ہیں اور ہم کتنا آزادی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، اور جب ہم لکھتے ہیں تو اس کا پھر ہم کیا ہمیں ریپرکشنز اس کے ہم فیس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ کیا ہمارے آئین کے جو فنڈامنٹل رائٹس جو آرٹیکل 8 یا 9 سے لے کے 28 27 تک ہیں، ان کی اگر ہم امپلیمنٹیشن کی بات کریں تو وہ ہمارے اپنے اوپر کتنے ہیں. ہماری جو خواتین کے رائٹس کیا یہاں پر ان کو مل رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو جو ان کے رائٹس آئین دیتا ہے وہ مل رہے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں صحافیوں کو، میں پہلی بات کر چکا ہوں آرٹیکل 19A جو ہماری فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے، کیا صحافی آزادانہ صحافت کر رہے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر میجورٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اکثریت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو اقلیت تو پھر ان کے ساتھ تو یہ میرے خیال ہے کہ یہ ہونا ہی ہے. تو پہلے تو ہمیں اس روٹ کاز کو میرا خیال ہے دیکھنا ہوگا. ہمارے جو کانسٹیٹیوشن بنانے والے ہیں، ہمارے جو لا میکرز، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہمارے یہاں تو لا میکرز کو بھی ان کا رائٹس نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے لاز نہیں بنا سکتے. تو ہم کس سے مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ جب ہماری پارلیمنٹ فیصلے خود نہیں کر سکتی تو ہم کس سے مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اور دوسری بات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو آپ آئین کے ذریعے، قانون کے ذریعے بھی نہیں تبدیل کر سکتے. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے طالبان کے حوالے سے جیسے ہم بات کرتے ہیں، طالبان صرف وہ نہیں ہے جو مدرسے میں پڑھے ہیں یا جو اس وقت افغانستان میں ہے یا جو بھی کارروائیاں کر رہے ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے آپ کو بے شمار طالبان نظر آئیں گے. آپ اپنی یونیورسٹیز میں دیکھیں، آپ دفاتر میں دیکھیں. میں ڈان اخبار میں ہوں، ڈان جس کو تھوڑا سا ایک لبرل انگلش اخبار سمجھا جاتا ہے. میرے اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے یہاں ایک صلاحیت کر گیا ہے، اور ہمارا اس کی بنیادی وجہ، ایک تو لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، جو سلیبس ہے، اس کی بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ اس میں جو پڑھایا جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے جو روٹ کاز ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں حقیقی معنوں میں جو قائد اعظم نے ایک فلاحی مملکت کی بات کی تھی، اسلامی بھی کی تھی، جمہوری بھی کی تھی، اور ایک فلاحی کی تھی. لہٰذا وہ جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ایک بات انہوں نے کی تھی وہ ہم نہیں رہے، اور ہم اس وقت ایک سیکیورٹی اسٹیٹ میں تبدیل ہو چکے. تو جب ہم ویلفیئر اسٹیٹ ہی نہیں رہے جس کا قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا، تو یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ جب میجورٹی کی ویلفیئر کے حوالے سے سوال اٹھتے ہیں، ان کے رائٹس کے حوالے سے سوال اٹھتے ہیں، ایک اندیکھا خوف یہاں پر موجود ہے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں، میں ڈر بھی رہا ہوں کہ میری کسی بات کو کوئی کس پیرائے میں لے گا، کہ میں اگر یہاں پر یہ بات کرنا شروع کر دوں کہ احمدیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کو کوئی کس طرح انٹرپریٹ کرے گا اور پھر میرے ساتھ کیا ہوگا. مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے. یہ جو اندیکھا خوف ہے یہ سب کے اوپر ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ خوف ان کے اوپر ہے جن کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری ریاست کے جو کرتا دھرت ہے، ہمارے ججز جو ہیں، بلکہ ججز کے بھی میں تو رائٹس کی بات کروں گا، وہ خود خط لکھ رہے ہیں اپنے چیف کو. تو جنہوں نے انصاف دینا ہے، جنہوں نے اس ملک میں فیصلے کرنے ہیں، وہ بیچارے خود اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ اور ایک ڈر اور خوف کی فضا اس ملک کے اندر قائم کر دی گئی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اس بات کو جگہ جگہ ہونا چاہیے. جب وہ ماحول اس قسم کا ہوگا، صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں جمہوریت، آزادی ہوگی، تبھی ہم جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا. ورنہ یہ صرف گفتگو برائے گفتگو ہی میں سمجھتا ہوں رہے گی. اور پھر وہی بات ہے کہ جو اصل جن کے خلاف ہم یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں، ان کو بھی یا تو یہاں ہونا چاہیے تھا، یا ان سے از کم ہم جواب طلبی کے قابل ہوتے کسی طریقے سے، تو میرا خیال ہے اس کا زیادہ رزلٹ ہوتا. باقی پھر بہت شکریہ، میں اسی سے اوپننگ کروں گا. جی شکریہ عامر بھائی.
ہم ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سول سوسائٹی ہوتے ہوئے ہم تو بات کر سکتے ہیں, اپنی بات رکھ سکتے ہیں. تو یہی کوشش آج یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور اپنے لائک مائنڈیڈ دوستوں کے ساتھ مل کے, کہ ہم جو جناح کا پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ کہاں ہے اور جناح کا پاکستان کہاں ہے. اسی تناظر میں فرحت اللہ بابر صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہیومن رائٹس سیل کے پریزیڈنٹ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کے کارکن ہیں, اور جس طرح سے وہ انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں, اور اس عمر میں بھی اللہ نے ان کو اتنی ہمت طاقت دی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور ڈپرائیو میں سمجھتا ہوں یہ احساسہ ہیں ہم جیسے پیچھے طبقات کے لیے. تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ جس کی میں بھی بات کر رہا تھا 11 کی اسپیچ, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آئین پاکستان کا حصہ بنایا جاتا, جو بنایا جانا چاہیے تھا, وہ نہیں بنایا گیا. اور جو آبجیکٹو ریزولوشن جو قائد محمد جناح کی وفات تھوڑی دیر بعد ایسے لوگوں نے پیش کی جو کنٹروورشل تھی اور جس کو اس وقت کی منورٹی سب نے رد کیا تھا, تو کیا سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر ہم مشرق میں جانا چاہ رہے تھے, یہ آبجیکٹو ریزولوشن ہمیں مغرب میں لے کے چلی گئی. تو پلیز اس پہ ذرا اپنا رائے دیجیے گا. شکریہ جی. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جناح صاحب کی جو 11 اگست کی تقریر ہے وہ ایک ڈھانچہ تو دیتی ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جناح صاحب نے بھی جب پاکستان بنا رہے تھے ایک مرحلہ ایسا آیا تھا کہ انہوں نے مذہب کی بنیاد ڈالی اس میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اگر آپ ان کی تقاریر دیکھ لیں, ریسرچ کر کے دیکھ لیں, تو ابتدا میں میرا خیال یہ ہے کہ جناح صاحب کو بھی کنفیوژن تھا, اور انہوں نے اسلام کا نام اس لیے استعمال کیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ سیاسی لیڈر کے طور پر جانتے تھے کہ شاید یہ لینا ضروری ہے. اور جو 11 اگست کی تقریر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جناح صاحب یہ بھانپ گئے تھے کہ اگر یہ اسلام کا نام اسی طرح لیتا جا رہا اس پاکستان میں تو شاید مشکلات پیدا ہوں گی. تو آئی تھنک کہ 11 اگست کی جو تقریر ہے قائد اعظم کی, وہ ایک ریئیکشن تھا ان کے اس خیال کے بعد کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تھیوکریٹک اسٹیٹ بن جائے. دیر فور ٹو سے کہ جناح اسپیچ آف 11 اگست از دا فاؤنڈنگ پرنسپل, دیٹ از ٹرو, should be the founding principle, but why it is not the founding principle now is because جناح صاحب کی بھی کنفیوژن تھی شروع میں. تو لیٹ us be very clear. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اکثریتوں کے بھی حقوق نہیں ہے, اقلیتوں کے بھی نہیں ہے. یہ بالکل درست ہے, اور اس لیے اکثریتی لوگ بھی آواز کیسے اٹھائیں, لیکن ایک بنیادی فرق ہے دونوں میں, اکثریتی میں اور اقلیتی میں, اور وہ یہ ہے کہ اکثریتی کو تو حقوق نہیں ملتے, لیکن آئین جو ہے ان حقوق کا علم بردار ہے اور اعلان کرتا ہے, جبکہ وہی آئین خود اقلیتوں کے خلاف ملیٹیٹ کرتا ہے. ہماری آئین آپ دیکھ لیں, اسی آئین کے تحت تمام شہری برابر ہیں, اور اسی آئین کے تحت غیر مسلم صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تو جہاں اکثریتی جو ہے وہ بھی ان کے حقوق نہیں مل رہے, کم از کم تھیوریٹیکلی آئین کے اندر ان کے حقوق موجود ہیں. اقلیتوں کے حقوق آئین کے اندر ہی درج کر دیا گیا ہے کہ ان کا یہ حق نہیں ہوگا. اور ابھی عامر وسیم صاحب نے بات کی ہے احمدیز کی, اور انہوں نے درست کہا ہے کہ یہ قانون جو آپ کا بنا ہے جنرل الیکٹوریٹ ہے, سیپریٹ الیکٹوریٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ووٹر لسٹ بنتی ہے تو اس میں مسلم اور غیر مسلم سب کا نام اکٹھا ہوتا ہے. تو چاہیے تھا کہ پھر جو احمدی جو غیر مسلم ہے آئین کی روح سے, ان کا نام بھی اسی جنرل الیکٹورل لسٹ میں ہونا چاہیے, لیکن ہم نے اس کے لیے علیحدہ الیکٹورل لسٹ بنائی ہے. سو آپ کا قانون اور آپ کا آئین خود اقلیتوں کے خلاف ملیٹیٹ کر رہا ہے. However, I should like to leave this audience with a thought, اور وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود there is a ray of hope جو آپ اور ہم مل کے کر سکتے ہیں, سول سوسائٹی کر سکتی ہے. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں,
اور ایک تو یہ تھا کہ بلاسفیمی کا جو قانون جس طرح سے اقلیتوں کے خلاف استعمال ہوا ہے، جو اب اچھی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک شکایت چلی تھی کہ 94 ینگ لڑکے جو ہیں دے آر آن دا ڈیتھ رو، اور انہوں نے کمپلینٹ کی ان کے پیرنٹس نے، اور نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں تقریباً 6-8 مہینے پہلے یہ آ گیا ہے کہ ہاں ایک ایسا گروہ موجود ہے جو نوجوان لڑکیوں کو استعمال کر کے نوجوان لڑکوں کو بلاسفیمی میں ملوث کرتی ہے۔ یہ میری رپورٹ نہیں ہے، NCHR کی جو ایک قانونی ادارہ ہے، پارلیمان کا تشکیل کردہ ہے، ان کی رپورٹ ہے۔ اور پنجاب کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی یہی چیز ہے۔ چنانچہ ان بچوں کے والدین نے ان رپورٹس کو بنیاد بنا کر ہائی کورٹ آ گئے، اور میں ان پیشیوں پہ جاتا رہتا ہوں، کل بھی تھی اور اب چلے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دس این اوپننگ، اور سول سوسائٹی کے وہ لوگ جو اس قانون کے غلط استعمال کے شاکی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور کچھ نہ صحیح تو جج صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے وہاں بیٹھیں، بیکاز دا جج از گون آؤٹ آف دا وے ٹو ڈیمانڈ کہ ایک کمیشن بننا چاہیے جو انکوائری کرے، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن۔ اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کمیشن بن جائے۔ اس عدالت کے حکم کے ذریعے کمیشن حکومت بنائے گا، پھر بھی مشکلات ہوں گی، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جج کے گرد ایک گھیرا ڈالا گیا ہے، اور کل پیشی کے دوران جو دوسرا گروپ تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ عدالت کے اندر زبردستی داخل ہو جائیں گے، اور پھر جج نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر میں ان کیمرہ پروسیڈنگز کروں گا۔ بالآخر کل کا فیصلہ یہ تھا کہ اب منگل کے روز سے ڈے ٹو ڈے بیسس پر ہیئرنگ ہوگی، اور اس کو تمام لوگوں کو، دنیا کو دکھانے کے لیے اس کو یہ نیٹ پہ چلایا جائے گا۔ یہ انہوں نے آرڈر کر دیا ہے، اور اگر آپ موجود ہوتے، خود جج صاحب نے کہا کہ میں یہ جو وکیل صاحبان انکار کر رہے ہیں کہ کمیشن نہ بنایا جائے، ان کے یہ آرگومنٹس عوام کے سامنے آ جائیں، اینڈ لیٹ ایوری ون ان دا ورلڈ سی فار ہمسیلف کہ واٹ آر دا آرگومنٹس اگینسٹ میکنگ آف اے کمیشن۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپرچونٹی ہے، دیر از اے ونڈو آف اپرچونٹی ٹو پریس فار دا سیٹنگ اپ of a commission to investigate these kind of allegations کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک یہ اپرچونٹی ہے، اور دوسری اپرچونٹی میں سمجھتا ہوں، اور آپ اس پر غور کریں، وہ یہ ہے کہ جس طرح نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس بنا ہے، جیسے نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن بنا ہے، نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ بنا ہے، اسی طرح ایک نیشنل کمیشن بننا تھا فار دا رائٹس آف مائنارٹیز، اور یہ 10 سال پرانا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 2024 کا۔ اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، مختلف حکومتیں آئیں، کوششیں ہوئیں، اور ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تو لنگلا لولا کمیشن بنا، وہ ڈیلیور نہیں کر سکا۔ اب پارلیمان کے ذریعے کمیشن بننا کا ڈول ڈالا گیا ہے، اور وہ جو ہے گورنمنٹ نے ایک بل بنایا ہے جو اس وقت سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے پاس زیر غور ہے، اور پرسوں بھی آپ سے پیٹر جیکب صاحب بھی بات کریں گے، انہوں نے ایک ڈیلیگیشن، میں بھی اس میں شامل تھا، اور سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیشن کے سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین سے ملاقات کی ہے، اور ان کو بتا دیا ہے کہ اس بل کے اندر یہ کمی ہے اور اس کو آپ ایڈریس کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی چاہیے دیٹ یو شوڈ پرسویڈ دا ہیومن رائٹس کمیٹی آف دا سینٹ اویل آف دس اپرچونٹی کہ اس کمیشن کو با اختیار فائنانشلی ایڈمنسٹریٹولی بنایا جائے، اور یہ صحیح معنوں میں پارلیمان کا بنایا ہوا کمیشن ہو،
جو یہ اس اختیار رکھتا ہو کہ وہ ان ایشوز کے اوپر نظر رکھے، کیونکہ جتنے بھی ایشوز ہیں مائنارٹیز کے اس وقت، دس کمیشن شوڈ ہیو دا پاورز، یہ اس کے فنکشن جس طرح نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کا ایک بڑا وسیع دائرہ ہے، نیشنل کمیشن آن وومن کا ایک بڑا وسیع دائرہ ہے، اس کا بھی دائرہ اسی طرح ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے. اینڈ آئی ووڈ ارج ایوری ون interested in the welfare and the protection of rights of minorities to avail of these two openings and opportunities. Thank you very much. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اور جس طرح بابر صاحب فرما رہے تھے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو دوہرا معیار جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہت لبرل سیکولر اور اس طرح سی چیزوں پہ ہو، وہ جب خاموش رہتے ہیں، ان کی خاموشی، جب ان کے دوست ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ عدالتوں میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، ججوں کو بھی ہراس کرتے ہیں، سب کو کرتے ہیں، لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بہتر چیزیں ہوں، وہ گھروں میں بیٹھ کے پھر انتظار کرتے ہیں کہ وہاں پہ ڈاکٹر فردانہ ہو، فرت اللہ بابر ہو، یا اس طرح کے لوگ اور ہوں. میرا خیال ہے کہ ان جو خاموش لوگ ہیں ان کو بھی آنا چاہیے، اور کچھ نہیں، جیسے بابر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ سمبولک ایک آپ کی جو وہاں پہ ہوگی آنا، وہ ایک طرح سے جج کو بھی سولیڈرٹی دے گا. تو بہت شکریہ سر. اس میں جو اگلی اسی تقریر کی جو 11 اگست کی اسپیچ دوبارہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے. مذہب کیونکہ ذاتی مسئلہ اسی تقریر کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں اور اس پہ نہیں کروں گا. تو جب ہم تھوڑے بڑے ہو رہے تھے، کالج میں تھے، تو ڈاکٹر ہم نے جب دیکھا کہ جب منورٹی یا کسی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ خاتون ایک آ جاتی ہیں جو کھڑے ہو جاتی ہیں. بلکہ ایسا بھی بہت دفعہ ہوا ہے کہ پولیس والوں نے کہا کہ آپ چلی جائیں تو ان لوگوں پہ پرچہ دے دیا جائے، اور ڈاکٹر صاحب وہاں سے گئی نہیں. تو اس کے لیے ہم پہ آج تک کوئی پرچہ نہیں ہوا، ان پہ بہت ہو گئے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی بھی ایک ان پہ جو 8 مارچ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک پرچہ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اسٹیٹ کی، میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہا جائے اس پہ، کیا ماتم کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحبہ خاص طور پہ جو جبری مذہبی تبدیلیاں، کیونکہ آپ دیکھتی ہیں، آپ لڑکیوں کے حقوق کے لیے کام بھی کرتی ہیں، مذہبی خواتین کے لیے کام کرتی ہیں، تو اس پہ ذرا آپ اپنی ایک رائے ڈالیں، روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے آگے چیزیں جو ہیں مزید سخت سکڑتی جا رہی ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میرا خیال ہے جو دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں سبھی ان چیزوں کے بارے میں پوری طرح سے آگاہی رکھتے ہیں. میں اس سمن میں جو آپ نے بات کی، ویسے تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ بات ہوئی کہ پاکستان کی پہلے تو ریاست کی حیثیت میں جو مسئلے ہیں جس کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ قائد اعظم نے بے شک ایک سیکولر وہ جس کو ہم لے کر دوڑ رہے ہیں، ورنہ دیکھا جائے تو بہت سارے تضادات قائد اعظم کے اس میں بھی نظر آتے ہیں، جس کا ذکر جو ہے فرت اللہ بابر صاحب نے بھی کیا، اور آئی تھنک لینگویج رائٹس میں بھی جب انہوں نے دورے کیے تھے بنگلہ دیش جو اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے بہت اسلام اور اس کی بنیاد پہ اکٹھا رہنے کی باتیں کی تھیں. بسائڈس دیٹ لیکن ہمارے لیے تو یہی ہے کہ جو ان کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی اسپیچ ہے وہ ایک طرح سے ایسا ہے جس کے اندر ہم ایک سیکولر پاکستان، ایک جمہوری پاکستان کے تصور کو قائد اعظم کے ساتھ، کیونکہ ابھی تک وہی بات آپ لوگوں نے کی، آپ نے کی کہ ابھی تک ان کو اس طرح سے ذلیل و خوار نہیں کیا گیا جس طرح باقی لیڈران کو کیا گیا ہے. تو ہمارے لیے وہ ایک اب ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. لیکن یہی بات ہے کہ سیکولر پاکستان اب کیسے بنے، کیونکہ آپ نے تو یہ جو آپ کی جو یہ جو تھی آبجیکٹیو ریزولوشن میں ہی آپ نے پاکستان کو مطلب اس میں ظاہر ہے کہ جو جمہور کا جو اختیار ہے وہ تو آپ نے خدا کے حوالے کر دیا. تو وہیں سے مطلب آپ نے نیچر کی تو جو اسٹیٹ کی جو نیچر ہے وہ آپ نے تبدیل کر دی نا. اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان آپ نے 1956 میں پاکستان کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ اسلامک ریپبلک ہے. تو اب مسئلہ یہ نا کہ اگر ایک ریاست ہے، یہ ایک یہ اسٹرکچرل ایشو ہے کہ اگر ریاست جو ہے اس کا اپنا کوئی ریلیجن ہے تو یہ انیویٹیبل ہے کہ وہ باقی جو اس ملک میں رہنے والے نان مسلم ہیں ان کو وہ ایک ایکول سٹیزن نہیں سمجھتی ہے، کیونکہ اس کا وہ مذہب نہیں ہے. تو ریاست نے اپنے آپ کو ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہہ کے ایک طرح سے ریاست نے اپنے آپ کو ایک مذہب کا کر دیا، جبکہ ریاست کا مذہب نہیں ہوتا، مذہب تو اس ریاست میں رہنے والے لوگوں کا ہے نا. تو ایک تو یہ ہے کہ اب
میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ کس طرح سے ہم ایک سیکولر پاکستان کیسے ہم بنا، یہ ریاست کی حیت کو کیسے ہم چینج کریں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں جن کا ذکر فرحت اللہ بابر نے کہا کہ بہت ساری ڈسکرمنیٹری لیجسلیشنز ہیں جو کہ غیر مسلم پاکستانیوں کے حوالے سے ہیں. تو دوسرا جو فنڈامنٹل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کی ریاست ہے جس کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو 25 کروڑ عوام ہے اس میں بھی میجورٹی کی زندگیاں جو ہیں ان کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں مل رہے ہیں، تو اس ریاست کو ہم کیسے چینج کریں جس کے اندر عوام کی نمائندگی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے جس کے اندر آپ کے یہی سب لوگ شامل ہیں، جس میں آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جس میں آپ کی جو ہے وہ آرمی کے ایلیٹ ہے، آپ کی بیوروکریسی ہے، انٹیلیجنشیا ہے، یہ چند اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ٹاپ میں پاکستان کی بھی فوج 7.5 لاکھ کی فوج میں جن لوگوں نے ہماری زندگیاں زیادہ عذاب کی ہوئی ہیں وہ تو اوپر ٹاپ براس ہے نا، بریگیڈیئر اپورڈ ہی آپ سوچیں، نیچے تو بیچارے کیپٹن وغیرہ کو بھی مرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں جہاں جہاں ہم نے کانفلکٹ کریٹ کیے ہوئے ہیں، ہمارا عام سپاہی جا کے وہاں جانے دیتے ہیں. بہت کم ہوا ہے کہ کبھی ہمیں پتہ چلے کہ وزیرستان میں کوئی جنرل جو ہے وہ مارا گیا یا کوئی میجر مارا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ریاست میں ہم مذہبی اقلیتوں کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑنے سے پہلے ہی ہم ہار چکے ہیں، تو اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر اس ریاست کے اندر نمائندگی نہیں ہے، لوگ موجود ہی نہیں ہیں، نہ اس کے اندر عورتیں ہیں، نہ جو مرد اس کو رول کر رہے ہیں وہ ایلیٹ طبقے کے ساتھ ہیں، جو پاکستان کی ورکنگ کلاس کا آدمی ہے، جو پاکستان کا مزدور ہے، جو محنت کش ہے، جو کسان ہے، اس کی تو نمائندگی ہمیں اپنے ریاستی سٹرکچر میں نہیں ملتی نا، نہ پارلیمان میں ملتی ہے، نہ جوڈیشری میں ملتی ہے، نہ فوج میں ملتی ہے، نہ کسی اور ادارے میں ملتی ہے. تو اور اسی طرح یہ ہے کہ عورتیں ہیں، غیر مسلم پاکستانی ہیں، مطلب جو اس ملک کے رہنے والے شہری ہیں ان کی انکلوژن نہیں ہے، جو ہمارا جو گورننس سٹرکچرز ہیں ان کے اندر ان کی انکلوژن نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب آپ موجود ہی نہیں ہیں، آپ اس ریاستی انسٹیٹیوشنز کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو اب وہاں پہ جس طرح کے لاز بنتے ہیں، جس طرح کی پالیسیز بنتی ہیں، وہ اسینشلی عوام کے جو ہے اس کے انٹرسٹ میں نہیں بن رہی ہیں. تو یہ جو دو فنڈامنٹل ایشوز ہیں کہ ریاست کی جو نیچر ہے اس کو کیسے سیکولر بنایا جائے، اور ریاست کے اندر جو ان لوگوں کی انکلوژن ہے، عورتوں کی، مردوں کی، ٹرانسجنڈر، ریلیجس منورٹیز، قومیتوں کی نمائندگی. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا جو فیڈرلزم ہے وہ پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے. مطلب آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ پنجاب آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اس کے بعد کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ بلوچستان کو ایون پولیٹیکلی اپنے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں آپ 2-4 لوگوں کو ملائیں گے اور آپ اپنی حکومت بنا لیں گے. تو جو پاکستان کا فیڈرلزم ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. بٹ کمنگ ٹو جو طارق نے مجھ سے سوال کیا تھے کہ جہاں منارٹیز یا جو بھی مارجنلائز گروپس ہیں، جب ان کے حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس منارٹیز کے اندر بھی منارٹیز ہوتی ہیں. مثال کے جو ریلیجس منارٹیز ہیں اس کے اندر جو خواتین ہیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس سفر کرتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر ان کے ساتھ ایک تو جو بھی طبقے کی بنیاد پہ یا مذہب کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، لیکن پھر صنف کی بنیاد پہ بھی ہوتی ہے. جو سیکچول وائلنس اس وقت ہو رہا ہے، مطلب آبویسلی جو ہندو کمیونٹیز ہیں سندھ کے اندر جو ان کے ساتھ پولیٹیکلی، اکنامکلی، سوشلی جو ان کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، لیکن جو سیکچول وائلنس ہے وہاں پہ جس میں فورس کنورژن ہے، آپ دیکھیں عورتوں کی فورس کنورژن ہوتی ہے، آدمی کنورٹ نہیں ہو رہے ہیں وہاں پہ، پھر ینگ ہندو لڑکیاں ہی کنورٹ ہوتی ہیں، ہماری ایج کی عورتیں جو ہیں ان کو کوئی نہیں کنورٹ کر رہا وہاں پہ. تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ایک سیکچول وائلنس ہے ریلیجس مینورٹیز کے اندر، وہ اس کا خمیازہ جو ہے، اس کا جو سارا برنٹ ہے وہ بھگت رہی ہیں وہاں پہ جو ینگ ہندو گرلز ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں فورس اور پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری عدالتیں کیا کرتی ہیں
کس طرح کے فیصلے کرتی ہیں. 12 سال 11 سال کی بچیاں اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ان کو فورسفلی میرج ان کی ہوئی ہے, لیکن کیونکہ اسٹیبلش ہو گیا کہ شادی ہو گئی ہے, وہ ان کو میاں کے ساتھ ہی بھیج دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شادی تو ہو گئی ہے, شادی کو آپ نلیفائی نہیں, میرج کین ناٹ بی دین اس کو آپ نہیں کینسل آؤٹ. تو ان کو آپ دیکھیں کہ ہمارے پورا آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں. ایک تو یہ کہ جہاں پہ فورس میرجز کے کیسز ہیں, اور بلاسفمی کی تو ابھی میں نے بات ہی نہیں کی, لیکن وہاں پہ کنوکشن ریٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, اور جو کیسز ہیں اس کے اندر عدالتوں کا مائنڈ سیٹ دیکھیں تو الٹیمیٹلی پھر وہی بات آتی ہے کہ ایک تو ہمارا جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں جو ہماری ریاست کی حیت کے اندر ہیں, جس کے اندر اس کا ریلیجن کا ہونا, اس کی جو ریپرزنٹیشن کا ایشو ہے, اور اس کے اندر یہ جو تیسرا ایشو ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, جو صرف عام پبلک کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ بہت ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے. ایسا نہیں کہ سب لوگ ریڈیکلائز ہو گئے ہیں, سب لوگ مذہبی جو ہیں وہ شدت پسند ہوں گے. ہمارے جیسے جس طرح طارق نے کہا کہ بہت سارے سیکولر لوگ ہیں جو دیہی علاقوں میں جائیں, ابھی بھی وہاں پہ لوگ جو ہیں کوئی مذہب کی بنیاد پہ لڑائیاں جھگڑے نہیں کرتے ہیں. یہ بہت اربن فینومینا ہے جو کہ ایتھنک, آپ دیکھیں کہ جو ریلیجس سیکٹیرین جو وائلنس ہے وہ زیادہ اربن سینٹرز میں ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے پولیٹیکل پارٹیز ہیں. دیہاتوں میں ابھی تک وہ حالت نہیں ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ کس طرح سے ہم یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کیسے ہم چینج کریں, کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن کا جو مائنڈ سیٹ ہے, میں کہتی ہوں پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے کم از کم میں یہ کہوں گی کہ 50% کا تو ابھی یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ ریڈیکلائزیشن میں زیادہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں. لیکن جو پاکستان کی انسٹیٹیوشنس ہیں جو کہ ہمیں گورن کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کی جوڈیشری ہے, چاہے آپ کا وہ تعلیمی نظام ہے, چاہے وہ آپ کے لا, مطلب آپ کی جو پارلیمنٹ کے اندر کیسے لاز, ابھی یہ جو لاز جس کے اوپر FIR کٹ رہی ہیں, پوپو کا لا ہے, اور دوسرا یہ جو ریسنٹ پیکا کا لا ہے, تو یہ تو آپ کی پارلیمنٹ منظور کر رہی ہے نا. تو آپ کے انسٹیٹیوشن کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کرنا سب سے بڑی وہ مسئلہ ہے کہ جو ایک ریڈیکل مائنڈ سیٹ سوسائٹی کے اندر ہے, ہماری ریاست جو ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کو اسٹرینتھن بھی کرتی ہے, اس کے ساتھ کھڑی بھی ہوتی ہے, اس کو سپورٹ بھی ملتی ہے اسی ریاستی حلقوں کے اندر سے. اب دیکھیں کہ طالبانائزیشن کا فینومینا دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری اپنی جو ریاست ہے اس کے اندر سے ان کو سپورٹ ملتی ہے. مطلب ایجنسیوں کے اندر بھی ڈیوائڈ ہے, ریاست کے اندر جو ایک کرمبلنگ اسٹیٹ ہے, کیونکہ اتنا ڈیوائڈ ہے ود ان دا اسٹیٹ, جو ہے اتنا زیادہ ڈویژن ہو چکا ہے کہ دیر آر ٹو مینی سینٹرز آف پاورز ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے فوج میں 1 کمانڈ ہے, ابھی فوج میں بھی یہ حال نہیں ہے. فوج کے اندر بھی دیر آر ٹو مینی سینٹرز آف پاورز بن چکے ہیں, آپ کی ایجنسیوں میں ٹو مینی سینٹرز آف پاورز بن چکے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ اب طالبان کو یا اب اس دہشت گردی کے خلاف تو پوری ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہے, نہیں, اسی ریاست کے اندر دوسرا گروہ ہوگا جو انہی کو سپورٹ کر رہا ہوگا, وہ جو گروپس ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, خیر میرا خیال ہے کہ میں نے بات بہت لمبی کر لی, I'll just stop here تاکہ باقی لوگ بھی اپنی بات کر لیں اور آپ لوگ بھی بات کریں. تو I'll just stop here, there's so many issues. بات وہی ہے, اپنے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو دل کھول کے, مطلب وہی ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ دل کے پھپولے ہم نے آپس میں بیٹھ کے پھوڑنے ہوتے ہیں, اور پھر آگے اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ مطلب جس طرح انہوں نے کہا کہ مے بی جسٹ ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی کون سے ایسے اسٹریٹجک پوائنٹس ہو سکتے ہیں جن کو اگر ہم پش کریں تو شاید کوئی ہم یہ جو بند دروازے ہیں وہ کھولنے میں کامیاب ہو جائے. شکریہ. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ جیسے بات کر رہی تھی, نیشنل ایکشن پلان ایک بنا تھا, تو ہم ہمیں یاد ہے کہ سلمان تاثیر صاحب کی ہم یہاں پہ برسی ہر دفعہ ہر سال مناتے ہیں, تو جو ایک مخصوص پارٹی ہے TLP, چلے نام لینا چاہیے, تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم سارے ڈاکٹر فرزانہ بابر صاحب تھے, ہماری قیادت کر رہے تھے, کچھ اور لوگ تھے, لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی میس ہو جائے, وہ ہمارے گریبان پکڑنا چاہ رہے تھے. تو پولیس ان کو, اور وہ وہی نعرہ لگا رہے تھے جو انسٹیگیٹ کر رہے تھے, پرووک کر رہے تھے, لیکن انتظامیہ پولیس ان کو کچھ نہیں کہہ رہی تھی. وہ ہمیں بابر صاحب کو کہہ رہی تھی کہ آپ ان سے کہیں, ڈاکٹر صاحبہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ چلے جائیں.
تو ہم لوگ تو پیسفل لوگ تھے, تو مطلب یہ ایک مذاق ہے نیشنل ایکشن پلان کے نام پہ. تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو KPK میں ہو رہا ہے, تو جب آپ چیزوں کو ٹائملی نہیں چیزیں کرتے تو پھر آپ کو یہ بھگتنا پڑتا ہے. آپ ہمیں سمجھاتے ہیں جو پیس مطلب ہم لوگ امن کے لیے کام کرتے ہیں. تو ابھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا یہ سارا چیزیں ہیں, آئین کے علاوہ جو نصاب ہے, ہمارا کریکلم ہے, ہمارے ساتھ کیونکہ ایجوکیشنسٹ ہیں, ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر شاہمہ بہت کمال بات کرتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہمارا آئین ہے, جیسے مثال کے طور پہ اس میں اتنی کنٹروڈکشن, اس کے علاوہ اتنی سارا تعصبات ہیں ریلیجس منورٹیز کے, تو نصاب میں, تو اس پہ کتنا میں سمجھتا ہوں کہ جو جناح کے پاکستان بنانے میں اس میں رکاوٹ ہے, وہ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی تھینک یو سو مچ. پہلے تو میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ میں آج سننے آئی تھی تو میں بالکل تیار نہیں تھی کہ کوئی بھی ایسی گفتگو ہو, لیکن کیونکہ میں پچھلے 20-22 سال سے 25 اس لیے نہیں کہہ رہی کہ پہلے 3 سال میں بھی محض ایک استاد تھی جیسے کہ ٹریڈیشنل ٹیچرز ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر تھوڑا سا سمجھ میں آنا شروع ہوا. تو پچھلے 20-22 سال سے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ہوں, اور میں ایجوکیشنل پلاننگ, پالیسی اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہوں. ہم نے ایک کے بعد ایک اسٹڈی بھی کی ہے جس میں مختلف لوگ جو ہمارے ساتھ یہاں بھی موجود رہتے ہیں, جس میں ڈاکٹر AH نیر کو میں ڈیفینیٹلی کریڈٹ دینا چاہوں گی. ہم نے بارہا یہ اسٹڈیز کی ہیں, میرے PhD اسٹوڈنٹس نے بڑی بریولی میرے ساتھ کام کیا ہے اور یہ اسٹڈیز کی ہیں, جس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ آپ ایک ایک دہائی میں نصاب کو دیکھتے جائیں, 60s کا, 70s کا, 80s کا, 90s کا اینڈ دین سو آن, تو آپ کو واضح نظر آتا ہے. اور پالیسی بھی, ایجوکیشنل پالیسیز کے جو ڈرافٹ ہیں ہمارے پاس, کیونکہ میں پالیسی انالیسس کا کورس وہاں پڑھا رہی ہوں, ایجوکیشنل پالیسی, تو پالیسیز بھی آپ ایک ایک اٹھاتے جائیں اور کچھ بھی نہ کریں, آپ صرف اس کا ڈسکورس انالیسس کر لیں, یعنی جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں اور ان لفظوں میں جیسے جیسے تبدیلی آتی گئی ہے. ہم آئین کو بھی جس طرح ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ گریجولی پورا, ابھی میں نے بار بار لفظ سنے مائنڈ سیٹ, یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو جو نصاب ہوتا ہے اور جو ایجوکیشن پالیسی ہوتی ہے وہ سب سے بہترین ٹول ہوتی ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ بلڈ کرنے کے لیے بھی, اور وائلنٹ مائنڈ سیٹ بلڈ کرنے کے لیے بھی, یا ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ بلڈ کرنے کے لیے بھی. تو وی کین کلیئرلی سی کہ کیسے ہمارے کریکلم میں یہ چیزیں آتی رہی ہیں. ایک لفظ آیا یونیسکو کے حوالے سے, ایک فریم ورک آیا پیس ایجوکیشن کا 2000 آنورڈس, جس کو کہ ہم اس کے سگنیٹری بھی تھے اور ہم نے کہا کہ ہم اڈاپٹ بھی کریں گے, اور پھر 2000 آنورڈس بات کر لیتے ہیں, پیچھے بہت بات ہوتی ہے اور ہم بارہا یہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. 2000 آنورڈ ہم نے اس فریم ورک کو اڈاپٹ کیا اور ہم نے کہا کہ جی جو 2006 میں کریکلم بنا ہے اس میں ہم نے پیس ایجوکیشن فریم ورک کے ایلیمنٹس کو انفیوز کیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اس اپروچ پہ بڑی نالاں ہوں, پریشان بھی ہوں کہ ہم جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ انفیوز کرتے ہیں اور اس کو ہم امپلیسٹ کریکلم کا حصہ بناتے ہیں, جبکہ جو ہیٹریڈ یا جو وائلنس یا جو ایکسٹریمسٹ پرسپیکٹیو تھا اس کو ہم نے امپلیسٹ کا حصہ نہیں بنایا تھا, اس کو ہم نے ایکسپلیسٹ کریکلم کا حصہ بنایا تھا جو سامنے نظر آتا تھا. تو یہ جو امپلیسٹ انفیوژن ہوتی ہے, جب ہم نے ٹیچرز سے بات کی, وہ فریم ورک کے ایلیمنٹس ملتے ہیں سب کچھ, ہم نے ٹیچرز سے بات کی کہ ڈو یو نو اباؤٹ دس, اینڈ دے سیڈ نو, ہمیں تو قطعاً نہیں پتہ کہ کوئی پیس ایلیمنٹس انفیوز کیے گئے ہیں یا کچھ. ہم نے وہ لیسن پلانز ان کے دیکھے اور پتہ چلا کہ ٹیچرز ہیڈ نو آئیڈیا ایٹ آل کہ 2006 کے کریکلم میں یہ ایلیمنٹس انفیوز کیے گئے تھے, لیکن ہم کر کے ہاتھ شاتھ جھاڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم نے کر دیے. اب ہم 2018 آنورڈ پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ بیچ میں تو پھر کوئی میجر کریکلم شفٹ ہمیں نظر نہیں آتی. 2018 آنورڈ ہم نے سنا ایک سلوگن جس پہ پھر ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے رہے کہ سنگولیرٹی کلز ڈائیورسٹی, اور یہ میں بار بار کہتی ہوں, لکھتی ہوں, سنگولیرٹی کلز ڈائیورسٹی. تو ہم نے سنگل نیشنل کریکلم بنانے کی کوشش کی, اور پھر سنگل نیشنل کریکلم میں پھر یہ دعویٰ تھا کہ ہم سب کو انکلوڈ کر رہے ہیں, ہم سب کو انکلوڈ کر رہے ہیں.
میرا پچھلا 1 سال ایز اے فل برائٹ اسکالر پیس ایجوکیشن اور پیس پیڈاگوجی پہ فل ٹائم ریسرچ فوکس تھا. اگین ہم نے اس سنگل نیشنل کریکلم کے بھی کانٹینٹ انالیسس کیے. تو میں کل ایک نشست میں بیٹھے ہوئے میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں اتنا فرق ضرور پڑا کہ وہ جو ہیٹ اسپیچ کے ایکسپلسٹ کانٹینٹس ہمیں نظر آتے تھے اب وہ ریموو کر دیے گئے. یہ فرق پڑا اینڈ آئی ایگری اینڈ آئی سپورٹ دیٹ, میری ریسرچ بھی بتاتی ہے. لیکن ہم نے وہ جو سپریمیسی کا ایک ماڈل اڈاپٹ کر رکھا ہے کہ اردو کی کتاب میں, انگلش کی کتاب میں, ہسٹری کی بھی کتاب میں, یو نیم اٹ, کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیں, تو وہ جو پیس کے ایلیمنٹس بھی مل رہے ہیں نا وہ اسلامک ہسٹری کی سٹوری میں ملتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیس بھی صرف ہم ہی بنا سکتے ہیں, امن بھی صرف ہم ہی قائم کر سکتے ہیں. ہم ہی سے مراد ہے ہم مسلمان, اور باقی کسی کے حوالے سے کوئی نہ سٹوری شامل ہے نہ کوئی ایسا حوالہ شامل ہے کہ پتہ چلے کہ یار پیس بلڈنگ میں کوئی ایک گروہ ہی نہیں ہوتا, کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے. تھینک یو. تو یہ تو نصاب کا حال ہے, اور ابھی تک نصاب یہاں پہنچا ہے کہ کچھ ہیٹ سپیچ میں کمی آئی ہے لیکن وہ سپریمیسی قائم ہے. اور آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم بہت بات کرتے ہیں ڈائریکٹ وائلنس پہ اور اسٹرکچرل وائلنس پہ, اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ دونوں بہت خطرناک ہیں اور بہت واضح ان کے رزلٹ بھی نظر آتے ہیں. مجھے اور آپ کو جن کو لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, مجھے اور آپ کو سوشل کلچرل وائلنس پہ کام کرنا ہے, اس لیے کہ وہ میرے گلی محلے میں جنم دیتا ہے, وہ میرے اسکول میں جنم لیتا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اصحاب جو ماشاءاللہ معتبر ہیں یہ اسٹرکچرل وائلنس پہ بہت کام کرتے ہیں اور یہ اپنے اپنے جگہ پہ رہ کے بہت ساری ایفرٹ کرتے ہیں. ہماری جو ذمہ داری عام لوگوں کی ہے وہ سوشو کلچرل وائلنس کو کم کرنے کی ہے. میں میڈم سے پارشلی ایگری ہوں کہ یہ اربن فنومینا ہے, میڈم یہ رورل بھی ہے. ہاں جی, اور جو وہاں پر فیوڈل ہے نا اب اس نے بھی مذہب ہی کو استعمال کر رکھا ہے, تو اس لیے اب یہ صرف اربن فنومینا نہیں ہے. میں بہت زیادہ ٹریول کرتی ہوں اور بائی روڈ ٹریول کرتی ہوں پاکستان میں, یو نیم اٹ, تو میں وہاں جاتی ہوں اور ہر جگہ جو بینرز اور جو چیزیں مجھے ملتی ہیں, ایون پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوا, ایون دکانوں پہ لکھا ہوا, تو دیٹس سوشو کلچرل وائلنس اینڈ وی نیڈ ٹو انپیک دیٹ. مقدمہ سے سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم مقدمہ پیش کرتے ہیں, ہم لڑ نہیں رہے ہیں کسی کے ساتھ مقدمہ, اس وقت ہماری اوقات ہی نہیں ہے لڑنے کی, لیکن ہم اس کھلی کچہری میں, ہم اس عوام میں مقدمہ پیش کرتے ہیں. اینڈ تھینکس ٹو بلیک ہول اینڈ تھینکس ٹو یو. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. جب آپ نصاب میں لکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے, ہم سب مسلمان ہیں اور ہندو مکار قوم ہوتے ہیں, تو جو باقی جنریشن ہیں ان پہ آپ کا کتنا دور پا اثر چھوڑ رہے ہیں اس بات کا, کوئی سوچتا نہیں. ہمارے ساتھ آن لائن مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں, ان کا بہت بڑا تعارف ہے, منسٹر انفارمیشن رہے ہیں, اس کے علاوہ اینکر ہیں, بہت سیزن جرنلسٹ ہیں, عالم آدمی ہیں. سر آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں. سر میں آپ سے, کیونکہ آپ اس دن جب ہماری بات ہوئی تھی ایک جگہ پہ تو آپ نے سنگھا کا بہت ذکر کیا اور آپ نے ان کو, تو میں سمجھتا ہوں میں آپ سے یہی سوال پٹ کروں گا کہ جو دیکھیں جو قرارداد مقاصد تھی قائد کی زندگی میں تو انہوں نے پیش نہیں کی. جو 11 اگست کی اسپیچ دوبارہ میں کہوں گا کہ مولوی عبدالحق نے اور چودھری خلیق الزمان نے اور اس طرح سے دوسرے لوگوں نے پیش کی, تو اس کا پورا ڈھانچہ یا جو داغ چینج کر دی پوری کی پوری ہماری. تو سر اس پہ آپ اپنا روشنی ڈالیے گا. شکریہ جی. میرے خیال میں جو نظریاتی جو مسائل تھے وہ تو فرت اللہ بابر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت وضاحت سے بتا دیے ہیں, تو میرے خیال میں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی اقلیت اس نے ملک کی آبادی کی اکثریت کو غلام بنایا ہوا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے مختلف طرح کے جو نظریاتی کمپینز چلائی ہیں, چاہے وہ
करारदाद मकासद के हवाले से हो, बाद में जो तरामीम हुई हैं आइन और कानून में, तो अमलन जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त आपके आइन के दो जो बुनियादी नुकात हैं, आइन का आर्टिकल 5 जो कि तमाम शहरियों से बिला शर्त वफादारी की तकाजा करता है, और आइन का आर्टिकल 25 जो कि तमाम शहरियों को बराबर हुकूक देने की दावा करता है, ये आपस में मुतसादिम है। जब तक आप 25 करोड़ लोगों से लोगों को बगैर किसी इम्तियाज के तमाम बराबर हुकूक नहीं देते, तो आप उनसे वफादारी की तवक्को नहीं रख सकते। जब तक हम इस तजाद को दूर नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। अब जितने मुख्तलिफ अशरे आए हैं, चाहे वो 50 का अशरा हो, मुनीर कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे बाद के फसादात हों, या ज़ियाउल हक का जो ज़माना है, इन तमाम अदवार ने एक बहुत ही एक जहरीला माहौल पैदा किया है। और पाकिस्तान जो है वो जिस तरह आमिर वसीम खौफ का शिकार थे, तो अमलन पाकिस्तान एक खौफिस्तान बन गया है। वो एक आथर हैं, मुसन्निफ हैं नेथन शरेंस्की, उनका एक टाउन स्क्वायर टेस्ट है जो कि उन्होंने अपनी किताब केस फॉर डेमोक्रेसी में भी लिखा है, जो 2004 में छपी थी। वो ये कहता है कि अगर आप शहर के चौक में जाकर अपने दिल की बात इस वजह से न कर सकें कि उसके नतीजे में आपको या तो गिरफ्तार किया जाएगा या आपको और आपके ख़ानदान को बहुत मसाइल का शिकार होना पड़ेगा, तो आप एक खौफ के मुआशरे में रहते हैं, आप आज़ाद मुआशरे में नहीं रहते। अगर हम इस टेस्ट का जिक्र करें तो मेरे ख्याल में हम अमलन एक खौफ के मुआशरे में रह रहे हैं। अब मैं आखिरी बात जो कहना चाहूँगा कि ये चीज़ जो है ये दूर कैसे होगी, हम एक आज़ाद मुआशरे में कैसे आएंगे। जहाँ तक हमारी जो सियासी जमातें हैं जो अपने आप को जमहूरी कहती हैं, जो मुल्क में जमहूरियत चाहती हैं सिवाय अपनी जमात के, उनको इसमें बुनियादी किरदार अदा करना पड़ेगा, और जो सिविल सोसाइटी है उसको इसमें बुनियादी किरदार अदा करना होगा। और ये घर की सतह पर शुरू होगा कि माएँ अपने बच्चों को बताएं कि तमाम इंसान बराबर हैं, तमाम लड़के लड़कियां बराबर हैं, उनके बराबर के हुकूक हैं। और ख़ास तौर पर आपके जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी तरफ लोग देखते हैं कि ये हमें रहनुमाई फराहम करेंगे, उनको जो पब्लिक इंटरेक्शन है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे नावल्स हों, कहानियाँ हों, ड्रामे हों, म्यूज़िक हो, शायरी हो, ये एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो तब्दील करना पड़ेगा। और इसका जो टारगेट है वो मेरे जैसे बूढ़े तोते नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 12 साल और उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको फोकस करना पड़ेगा। जो नस्लें तबाह हो गई हैं, जो जंग आलूद और जहर आलूद हो चुकी हैं, हम शायद उनको तब्दील ना कर सकें, लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं हमें उन पर तवज्जो देनी होगी सब मिलकर। तभी ये मुआशरा खौफ के मुआशरे की बजाय आज़ाद मुआशरे में बदलेगा, और ये जो तजाद है आर्टिकल 5 और 25 का, उसको हम दूर कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। आप बात करना चाह रही हैं मुर्तज़ा साहब? नहीं जी, मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका। मैं सिर्फ एक फ़िक्रा जो भी सर ने कहा, आई हैव दिस 12 साल से कम उम्र के बच्चे, और मेरी यहाँ पर भी 2 टॉक्स हुई और मैं अभी भी इसी के ऊपर काम कर रही हूँ। ये जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो अभी हार्मोनल पीक पर नहीं गए, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम इन बच्चों के अभी पर्सनालिटी ट्रेट्स बिल्ड हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, और बिफोर द हार्मोन्स स्ट्राइक आप उनमें
جس طرح کی کوگنیٹیو افیکٹیو چیزیں ڈیولپ کر دیں گے, جب وہ ہارمونل سٹیج میں جائے گا تو وہی فوری طور پہ اس کو رسپونڈ کر رہا ہوگا. اتنا ایگریشن ایبزارب کر رہا ہے بچہ, گھر سے, محلے سے, انسٹیٹیوشن سے, ہر جگہ سے. آئی ریکویسٹ آل پیرنٹس اینڈ آل ٹیچرس, اور میں 2 ہی طبقوں سے اس وقت بار بار بات کرتی ہوں, آئی ریکویسٹ آل پیرنٹس اینڈ آل ٹیچرس کہ یہ جو 12 سال سے کم عمر کی ہماری پاپولیشن ہے, ان کو بالکل ایک فریجائل کی طرح محبت, امن, پیار, ان چیزوں کے ساتھ بلڈ کر لیجئے. تو آئی ایم پریٹی شیور جو فرت اللہ بابر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ دیر از اے ہوپ, سو وی سی ہوپ ان دیٹ جنریشن. تھینک یو. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ پیٹر جیکب صاحب ہیں. پیٹر صاحب آپ سن رہے ہیں؟ اچھا ڈسکنیکٹڈ ہے. اچھا نہیں, ایک اور ایک جی میں ایک اور طرف بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اکثر ایسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں, ٹرمنالوجی سے استعمال کرتے ہیں, جیسے بہت کامن ہم غیر مسلم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں ٹرم. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھیسیس سے پہلے آپ اینٹی تھیسیس نہیں دے سکتے, اور یہ اصطلاح صریحاً غلط ہے. پوری دنیا میں آپ نے کبھی یہ ٹرم نہیں سنی ہوگی کہ جو انڈیا میں رہتے ہیں مسلمان وہ غیر ہندو مسلمان ہیں, جو امریکہ میں رہتے ہیں مسلمان وہ غیر کرسچن مسلمان ہیں. تو یہ ادرائزیشن کی طرف جاتے ہیں آپ جب لوگوں کو غیر کہتے ہیں تو مطلب ایک طرح سے آپ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظ نہیں میں استعمال کرنا چاہ رہا کہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اب میں ایک پہلی جو پاکستان کی کابینہ تھی اس میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو 12 وزراء میں 2 جو تھے ریلیجس منورٹی سے تھے, ٹھیک ہے. 15% پاکستان میں ایگزیکٹلی اس وقت ریلیجس مذہبی اقلیتوں کے لوگ تھے. اور پاکستان کے پہلے وزیر قانون اور وزیر محنت جو جوگندر ناتھ مینڈل تھے. اور ایک اور اہم بات کہ انہوں نے قائد محمد علی جناح کے ہوتے ہوئے اس اجلاس کی صدارت کی جس میں انہوں نے اپنی 11 اگست کی ایک ہسٹورک اسپیچ کی تھی. تو یہ اس سے بھی آپ ایسے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ وہ کیسا پاکستان. بے شک دوست کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کچھ ان کی تعدادات بھی تھے, اس طرح سے بھی تھیں چیزیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ داغ بیل کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 وزراء ہیں اور جو وزیر قانون ہے اس کا کام تو کانسٹیٹیوشن بنانا ہے اور اس کا نصاب بنانا ہے, تعلیم کے لیے اس نے کام کرنا ہے, تو وہ ایک ہندو ہے. تو آپ کی جو پاکستان کا جو ہے وہ آگے چل کے کس طرح ہوگا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. میں پیٹر صاحب سے جو کیونکہ وہ ہمارے ان کے بہت سارے اور بھی شناختیں ہیں لیکن وہ ایک وکیل بھی ہیں, تو میں چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے آئین میں کنٹراڈکشنز ہیں, تضادات ہیں جو خاص طور پہ آئین میں ہیں, ان سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اگر ہمارے ساتھ ہیں پیٹر جیکب تو اچھا, تب تک ہم اس کو پھر آگے چلاتے ہیں. جیسے میم نے احمدی کمیونٹی کی بات کی تو پہلے ظفر اللہ خان جو وزیر خارجہ تھے ہمارے وہ احمدی تھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کس طرح سے اس ملک کی اس کی بات کر سکتے ہیں. تو میں دوبارہ عامر بھائی بات کرنا بھی چاہ رہے ہیں. میں نے نصاب کی بھی بات کر لی, تکفیر کی بھی بات کر لی اور اصطلاح کی بھی بات کر لی, نصاب. تو عامر بھائی آپ کیسے دیکھتے ہیں جو میڈیا کا کردار ہے خاص طور پہ عمومی طور پہ, آپ ڈان کی بات کر رہے تھے, آپ اس کے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ مجھے کچھ لوگوں سے آپ ڈر لگتا ہے یا مطلب آپ ہوتے ہیں کہ یار یہ, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک ڈان کے جرنلسٹ کو ملا جو ہمارے ملک کے ایک بڑے مذہبی شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں ان سے بعد میں یہ پوچھنے پہ مجبور ہو گیا کہ آپ ڈان کے صحافی ہیں, تو آپ میڈیا کا کردار کیسے دیکھتے ہیں اس طرح سے خاص طور پہ جو مذہبی اقلیتیں اور پچھڑے ہوئے طبقات ہیں ان کے حوالے سے. دیکھیں میڈیا از آلسو پارٹ آف دا سوسائٹی, اور میڈیا کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. تو سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا میڈیا کے رول کی طرف آنے سے پہلے تھوڑی سی جب یہاں پہ آئین کی بات ہو رہی ہے, اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ریاست ہوتی کیا ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت کنفیوژن ہے ہمارے ملک کے اندر. اگر آپ آئین کے اندر ریاست کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ کچھ اور ہے, اور پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ریاست کی جو اختیارات یا ریاستی کی جو ڈیفینیشن کے حساب سے جو ریاست ہے اس کے اختیار کوئی اور استعمال کر رہے ہیں ہمارے ملک میں, جو آئین کے اندر جس کا کوئی ذکر نہیں ہے ریاست کے ریاستی اداروں کے اندر. تو سب سے پہلے تو یہیں پہ کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پہ سول سوسائٹی کی بات ہوئی, بابر صاحب نے بھی کہا, مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی کہا کہ سول سوسائٹی کو رول پلے کرنا چاہیے.
افسوس کی بات یہی ہو رہی ہے کہ سول سوسائٹی ہماری جو ہے، میں اوور دی ایئرس دیکھ رہا ہوں، میں کیونکہ ڈان کے آپ بار بار بات کر رہے ہیں، میں سٹی پیجز بناتا ہوں، شہر کے اندر کچھ بھی ہو جائے، چاہے بلوچستان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نور مقدم کا کیس ہو، چاہے وہ بلاسفیمی کا مسئلہ ہو، جب بھی پریس کلب کے باہر، سپر مارکیٹ کے باہر کوئی کینڈل ہو، کچھ ویجل ہو، کچھ ہو، میرے پاس جب تصویر آتی ہے تو میرے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی، میں وہی 5 7 8 چہرے اس کے اندر مجھے نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اس میں ہمیشہ پرومیننٹ ہوتی ہیں، بابر صاحب ہوتے ہیں، ڈاکٹر ایک بشیر صاحب ہیں، غوری صاحب ہیں، طاہرہ عبداللہ صاحبہ ہیں، کوئی 5 7 8 10 یو کین کاؤنٹ دیم آن فنگرس. تو ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ بھی مجھے کچھ ڈرے ڈرے لگتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ زیادہ باہر نہیں نکل رہے. اور تو ظاہر ہے کہ میڈیا کے پاس بھی چوائسیز، پھر ظاہر ہے کہ ہمیں ایک موقع یہی ملتا ہے کہ ہم رپورٹ کرتے ہیں جو ہو رہا ہوتا ہے. باقی جو ایڈیٹوریل اور کالم ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ ہوتا ہے، اور اس ایڈیٹوریل کی وجہ سے جو ڈان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرے خیال ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب کو تو خیر پتہ ہوگا، اور باقی لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو. اور ہمارے جو اکتوبر سے ابھی بھی ہمارے ایڈورٹیزمنٹ مکمل طور پہ بند ہیں، اور ہم سے تو ہر حکومت ہی ناراض رہتی ہے، وہ چاہے ملٹری ہو، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو، چاہے وہ کیئر ٹیکر ہو. تو ہم تو ہر دور میں ہی جو صحافت ہے، جو صحافی ہے، اور جو تھوڑا سا اپنے آپ کو کریڈیبل یا اخبار سمجھتے ہیں، جو ڈان جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہم نے تو ہمیشہ فیس کیا. ابھی ہمارے ایک کرسپونڈنٹ چکوال کے، انہوں نے ایک سٹوری کی وہاں پہ احمدیوں کے حوالے سے، ان کے گھر کا گھیراؤ ہوا، ان کے اوپر ٹی ایل پی نے فتویٰ دے دیا، بڑی مشکل سے ہم نے وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن کیا. تو ہمیں تو رپورٹ کرتے وقت بھی بہت سوچنا سمجھنا پڑتا ہے. اور جو لوگ اس وقت جو ایک گھٹن اور ایک خوف کی جو اس وقت فضا ہے، وہ میرے خیال ہے ہم زیادہ فیل کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہوتی ہے جو ہم دے بھی نہیں سک رہے ہوتے. تو وہ جو گھٹن ہم جتنی فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے پاس کیا انفارمیشن ہوتی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے دیں، کس طریقے سے نہ دیں. تو یہ جو ایک سیلف سینسرشپ یا جو ایک طرح کے خوف ہمارے اوپر طاری ہوا ہے، اور یہ ہر حوالے سے ہے، یہ صرف مائنورٹیز یا ریلیجس حوالے سے نہیں، یہ پولیٹیکل حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. تو لہٰذا صحافی جس طریقے سے کام کو، پھر ہماری جو ویسے ایکسپلائٹیشن جو ہمارا مالک کر رہا ہے وہ علیحدہ ہے. جو اس وقت معاشی حالات صحافیوں کے ہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، جس پر کسی وقت اگر بلیک ہول والے کرنا چاہیں تو میرے خیال اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اوور آل، جیسے میں نے کہا، یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. آپ نے 12 سال کے بچوں کی بات کی یا بچوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کی جو میجورٹی پاپولیشن تو رورل ایریاز میں رہتی ہے، وہاں تو ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہو، بچوں کو صبح ہی پیدا ہونے کے بعد ہی مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ کی اسٹیٹ اپنی ایجوکیشن کی ذمہ داری اگر پوری نہیں کر رہی تو آپ کہاں ان بچوں کو ٹارگٹ کریں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے آپ ان کو ٹارگٹ کریں گے، کیونکہ یہاں پر عامر بھائی میں آپ کو 1 منٹ کے لیے روکنے کی جسارت کروں گا. وہ ہمارے پٹ صاحب کا تھوڑا وہ ایشو ہے، وہ آن لائن نہیں، تو یہ فون پہ ہیں. پٹ صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، آپ فون پہ، یہ میں مائک بعد میں آپ، تو آپ جو خاص طور پہ آپ کے بہت سارے آپ لکھتے ہیں، شاعر ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، اور بھی آپ کے بہت سارے شناختیں ہیں، لیکن آپ وکیل ہیں. تو جو پاکستان کے آئین میں جو کنٹراڈکشن ہیں، تضادات ہیں، تو آپ اس کو کیسے، کیونکہ آئین، اگر میں مجھے کریکٹ بھی کیجیے گا، 25 سے آنورڈ ہمارا آئین ہمیں آزادیاں دیتا ہے، بیسک رائٹس جس کو ہم کہتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس. تو لیکن آگے جو قدغن ہیں کہ میں مطلب کوئی بھی ریلیجیس منورٹی کا بندہ وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، اور 18ویں ترمیم کے بعد صدر پاکستان نہیں بن سکتا تھا، 18ویں ترمیم کے بعد پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. تو سر پلیز اس پہ ذرا آپ. ہلو، جی آ رہی ہے سر، دوبارہ کھولیں. جی پہلے تو بہت شکریہ بلیک ہول کا اور ان دوستوں کا جو یہاں پہ شریک ہوئے ہیں. بہت اچھی گفتگو رہی، اور میرا خیال ہے کہ اس عنوان کو چننے کا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس مقدمے کی کم از کم اگر پیشکش نہیں تو تیاری شروع کر دی جائے، یا دیکھ لیا جائے کہ وہ کون سے فائن پوائنٹس ہیں جو ہم جو جناح کے پاکستان، جو کہ ہمارا متصورہ پاکستان ہے، وہ پاکستان جس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو، اس کے فائن پوائنٹس کیا ہے. تو یقیناً میں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ پاکستان میں پہلے نمبر پہ تو یہ کہ عملاً مذہبی اقلیتیں مساوی شہری نہیں ہیں.
اور اسی لیے دوسرے درجے کے شہری کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے بعض دوستوں کی طرف سے کہ وہ شہریت مساوی نہیں ہے اور ان کے حقوق مساوی نہیں ہیں. آئین پاکستان میں تو اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور یہ بھی بتا کے کہ یہاں پہ دوستوں نے ایک بات کی کہ یہاں مائنڈ سیٹ ایک موجود ہے. تو ہمارے ہاں یہ مائنڈ سیٹ کی تقویت اور اس کی پرورش میں بہت بڑا ہاتھ ان امتیازات کا ہے, اونچ نیچ کا ہے اور فرق کا ہے جو آئین میں یا ہمارے لیگل سٹرکچر میں پایا جاتا ہے, اور وہی ہمارے اسٹیٹ کے سسٹم میں بھی آتا ہے. تو آئین پاکستان مذہبی اقلیتوں کو جب ایکسکلوڈ کرتا ہے تو وہ اس کا مقصد صرف مذہبی اقلیتوں تک نہیں ہوتا, عوام کو ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے, تمام کو ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے, اور یہی عملاً ہوا بھی. وہ جمہوریت جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں اور ہم اسے روز کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تقویت دی جائے, جمہوریت کے نما یہاں پہ ممکن ہو, اس میں دشواریاں اسی لیے پیش آ رہی ہیں کہ نظام اور اس کا جو فریم ورک ہے کنسیپچل ایز ویل ایز پریکٹیکل آپریشنل, وہ مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کر کے اونچ نیچ کی روایت ڈال دیتا ہے اور اس کی جوازیت اس سے بن جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نہ صرف اپنے لیگل نارمز میں پالیسی نارمز میں یہ تفریق دیکھتے ہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. تو آئین پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم 25 مقامات پر مذہب کی بنیاد پر شہریوں میں تقسیم کرتا ہے. اور پہلی تقسیم یہ ہے کہ وہ اقلیت مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے امیجنیشن سے غائب کر دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. اس کی مثال آرٹیکل 1 بھی ہے, 2 بھی ہے جس میں اسٹیٹ کا مذہب ہے, نام ہے, اور آرٹیکل 31 بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسلامک وے آف لائف وہ یہاں پہ رائج کیا جائے گا, لاگو کیا جائے گا, فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اس کی ایک گلیرنگ مثال شیڈیول 3 میں وہ حلف ہیں, حلف نامے ہیں جس میں تمام ممبران قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ اور عہدیداروں کو اسپیکر سے لے کے وزیر اعظم تک سب کو یہ عہد کرنا ہوتا ہے کہ وہ اسلامک آئیڈیالوجی کی ترویج کے لیے کام کریں گے. تو اس طرح سے ڈرافٹرز نے اور آئین میں یہ اس کا امیجنیشن یہ کہتا ہے کہ تمام لوگ جو پاکستان کے شہری ہیں وہ اسلامک آئیڈیالوجی کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کی استطاعت بھی رکھتے ہیں کہ وہ اس کا دفاع کر سکیں, اس کی حفاظت کر سکیں. جو دوسری قسم ہے ڈسکریمنیشن کی, اس کا عام طور پہ تذکرہ کیا جاتا ہے آرٹیکل 41 صدر کے عہدے کے لیے اور جو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے ہے ایک قدغن لگائی ہوئی ہے تو مختلف طریقوں سے. تو صدر کے عہدے کے لیے جو قدغن لگائی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ نان مسلم نہیں ہو سکتا پریزیڈنٹ, جبکہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے اس کو ذرا تھوڑا منسوخ کیا گیا ہے, چونکہ رپورٹ کیا گیا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے, کہا گیا ہے آرٹیکل 91 کی ایک سب کلوز میں کہ ممبران قومی اسمبلی مسلمان ارکان میں سے ایک کا انتخاب کریں گے وزیر اعظم کے لیے. تو تھوڑی سی پولائٹ لینگویج ہے تو ڈسکریمنیشن. لیکن اس کے علاوہ آرٹیکل 260 ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی کو 8 مذہبی خانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور ان کے لیے حد مقرر کر دی گئی ہے کیا کہ کوئی ان 8 میں سے ایک مذہب اختیار کر سکتے ہیں, نوا نہیں ہو سکتا. تو یہ نہ صرف یہ کہ یہ آرٹیکل 20 کی خلاف ورزی ہے جس کے اندر مذہبی اعتقادات پہ کسی قسم کی پابندی کا اشارہ نہیں ملتا, یہ ویسے بھی مذہبی آزادی کے جو باقی بیانات ہیں ان کی بھی نفی کرتی ہے. اور ہمیں یہ عملاً پتہ ہے کہ انسٹرومنٹلائز کیا گیا ہے آرٹیکل 260 کو, کیونکہ ڈیفینیشنز کا ہے نان مسلم کی ٹریڈیشن, اس کے ڈیفینیشن ڈال کے تاکہ کچھ لوگوں کو ایکسکلوڈ کیا جائے. یہ ایکسکلوژن بار بار ہے اور اس کی کافی مینیفیسٹیشنز ہیں جو پاکستان کے آئین میں یونیک ہیں, کسی اور میں نہیں ہے. لفظ مائنورٹی
3 मरतबा आइन में इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में और आर्टिकल 36 में, लेकिन उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि इसमें एथनिक लिंग्विस्ट बाकी माइनॉरिटीज भी शामिल हैं, उनके राइट्स की भी प्रोटेक्शन होगी, लेकिन उसको उससे इंसिनुएट किया गया है कि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। आज में ज़्यादातर इस्तिलाह का इस्तेमाल 13 मरतबा नॉन मुस्लिम का हुआ है। अब अगरचा ये इस्तिलाह वोकैबुलरी वो उसका कोई जायज़ इस्तेमाल भी होता है और होगा, लेकिन इसको एक्सक्लूजन के लिए इस्तेमाल किया गया है और इसी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए मुल्क में और आइन में वो इदारे तश्कील दिए गए हैं जो खालिस्तान मजहबी नौयत के हैं। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, उसमें टिपिकली फेडरल शरीफ कोर्ट है जो मेजॉरिटेरियन वो एक बालादस्ती को ब्लैटली और ओपनली वो एस्टैब्लिश करने के लिए है। हकीकत ये दुरुस्त है जैसे हमारे दोस्त आमिर वसीम साहब ने कहा कि इसका असर जो है वो सब पे होता है और सबकी बात करनी चाहिए और सबका सोचना चाहिए, लेकिन हकीकत ये भी है कि इंतज़ामी ढांचे में और हमारे कानूनी नज़रियात में जब ये बात दाखिल कर दी गई है तो इसको अनडू किए बगैर गुजारा नहीं है। अब मैं कुछ गुजारिशात करूँगा कि ये रियासत के और हुकूमतों के और सियासी जमातों के क़ुव्वतों के की तरफ से रियलाइजेशन भी हुई है और उनको ये एहसास भी है कि ये कुछ हो चुका है और हमारी रियासत एक तरह से मेजॉरिटेरियन जो एस्पेक्ट है उसको लेके चली हुई है और इसी वजह से कई मुश्किलात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सन 2002 में जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट का खात्मा हुआ और ये सिविल सोसाइटी की बड़ी कामयाबी थी और जद्दोजहद थी, तवील जद्दोजहद थी 21 साल की, जिसके बाद मखलूत इंतखाबात बहाल हुए, ये एक माइलस्टोन है। इसी तरह से 2009 में जब अफर्मेटिव एक्शन का एक काम शुरू हुआ बड़े बेहतर तरीके से पहले के मुकाबले में, हालांकि वो आइडियल भी अभी भी नहीं है, लेकिन वो जॉब रिजर्वेशन का कोटा अफर्मेटिव एक्शन की एक मिसाल थी। उसकी नाकामियों की वजह ये है कि एक तो उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है और दूसरा ये है कि एक अफर्मेटिव एक्शन को कामयाब करने के लिए दुनिया भर में दूसरा अफर्मेटिव एक्शन करना पड़ता है। मिसाल ये है कि अगर आपको जॉब कोटा को कामयाब बनाना है तो एजुकेशनल कोटा को पहले लाना होगा। एजुकेशनल कोटा होगा तो लोग वो जो जॉब्स जो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती हैं उसको अवेल कर पाएँ। इसी तरह से 2010 में 18वीं तरमीम के अंदर जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक लफ्ज़ को रिस्टोर किया गया, फ्रीली प्रैक्टिस देयर रिलीजन, जो ज़ियाउल हक ने उसको एक तरह से मुनहा कर दिया था अपनी मर्जी से, तो ये भी एक कामयाबी थी। आज के कॉन्टेक्स्ट में इस इंक्लूजन को, इक्वालिटी को इनेबल करने के लिए तावत कि हम कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान और उसके अंदर वो नाबराबरी ख़त्म कर सकें जो आइन में पाई जाती है, उससे पेशतर अभी फरतुल्लाह बाबर साहब ने भी जिक्र किया है और दीगर मुकर्रिरीन ने भी कुछ बातें कही हैं जो इस वक्त कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम अक़ीदों के मुकदमे को बेहतर तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने जिस बात का जिक्र किया है कि एक नेशनल कमेटी फॉर माइनॉरिटीज़ के क़याम के लिए एक बिल पेश हो चुका है और उस पर हमारी मुलाकातें भी हुई हैं और हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं रिकमेंडेशंस के, जिसको हमने पोजीशन पेपर कहा है, वो दोस्तों के साथ शेयर किया जा सकता है ताकि वो जब ये कानून साजी हो रही है तो हम उसके ऊपर गौर भी कर सकें और जहाँ जहाँ हो सके उसके ऊपर उस पार्लियामेंट के अरकान की एतमाद साजी भी कर सकें और उनकी तवज्जो भी दिला सकें। दूसरा ये है कि एक जजमेंट जिसको हम जिलानी जजमेंट के नाम से याद करते हैं, दिस इज अबाउट राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, तो उसके अंदर एक ख़तरा ये पैदा हो गया था कि बेंच अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको सुन रहा है तो गुज़श्ता समात में उन्होंने
इस बात का इजहार किया था कि शायद अब वन मैन कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि यकीनन परमानेंट कमीशन से अलग चीज़ है, और उसकी हम समझते हैं कि अदालत की मुआवनत के लिए इस किस्म की बॉडी होनी चाहिए, ख़ास तौर पर उस वक्त तक जब तक कि कोई नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ नहीं बन जाता। तो अलबत्ता अभी फ़िलहाल इसको कायम रखा गया है वन मैन कमीशन को, और इसकी समाअत भी कोई 5 हफ्ते के बाद होगी। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जजमेंट है जिसका फॉलो अप ज़रूरी है। एक बिल हमारे इदारे में ही दीगर कई दोस्तों की मुआवनत से रेगुलेशन ऑफ फेथ कन्वर्जन के हवाले से वो भी मिनिस्ट्री को, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को जमा करवाया है, MCRC से मदद ली है उसमें। तो ये काम भी ज़रूरी है। द ब्लैक होल में हम एक स्टडी को लॉन्च कर रहे हैं, और मैंने डॉक्टर हुमा को इसके बात करते हुए सुना। ये कंटेंट एनालिसिस है पिछले साल की जो किताबें इस्तेमाल हो रही हैं पाकिस्तान के टूलो अर्ज में स्कूलों के लिए, तो उसके अंदर कौन सा कंटेंट है। तो 9 अप्रैल को हम इसी ब्लैक हॉल में यहाँ की ऑडियंस के लिए ये लॉन्च कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर हमें तो है कि डॉन जैसे अखबार और मीडिया आउटलेट वो भी उसको करेंगे। डॉक्टर नाज़िर महमूद मैं देख रहा था, वो भी उस पर अपनी राय अवाम उन्नास तक पहुँचाएँगे, लिख कर या बोल कर। ये जो ब्लैस्फेमी का इशू है, ये सेनेटर फरहतुल्लाह ने इसके ऊपर इशारा दिलाया है कि किस तरह से उसकी ज़रूरत है। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस भी 2024 का डेटा और वो जो डेवलपमेंट्स हैं उनको एक फैक्ट शीट की शक्ल में वो अगले हफ्ते तक वो पेश करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इसकी एडवोकेसी के लिए जहाँ जहाँ स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं उनकी मुआवनत के लिए ये डेटा इस्तेमाल हो सकता है। और मैं उनसे एग्री करता हूँ कि हमें होना भी चाहिए शामिल। और इस वक्त मतलब सोलंकी साहब की मैं गुफ्तगू नहीं सुन सका एक कनेक्टिविटी की वजह से। तो जो भी हमारे यहाँ पावरफुल वॉइसेस हैं उनकी तरफ से लिख के बोल के इस वक्त जो है इस इशू पे इस वक्त आवाज़ आए, तो हम न सिर्फ मजहबी अक़लीतों का बल्कि मजहबी आज़ादी का और तमाम शहरियों के मसावी हकूक़ का मुकदमा अच्छे तरीके से पेश कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं माज़रत चाहता हूँ कि फिर इंटरनेट की वजह से बात नहीं हो सकती इस तरह से। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके ख़यालात के लिए, हम बहुत मुतशक्किर हैं आपके। मैं चाहूँगा कि क्योंकि सोलंकी साहब ने कहा था मैंने कहीं जाना है, तो पहले जो अब मैं क्वेश्चन तो नहीं करूँगा मेरे ख़्याल में मज़ीद कोई, मैं चाहता हूँ टेक अवे या मतलब वे आउट हमें कोई, सोलंकी साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे शुरू करके फिर मैं बाबर साहब की तरफ आऊँगा। बाबर साहब ने भी कहीं जाना है क्योंकि आप ऑनलाइन हैं, तो सोलंकी साहब आप प्लीज़। मेरे ख्याल में जो डॉक्टर हुमा गालिबन, अगर मैं नाम सही सुन सका, जो जी बिल्कुल डॉक्टर हुमा जी, उनकी जो तजावीज़ हैं वो बहुत बेहतर हैं। और एंड पे तो इख्तिताम पे मैं कह ही चुका हूँ कि ये जो आने वाली जो नस्ल है 12 साल और उससे कम उम्र की, उनके लिए आपको एक एकोसिस्टम जो है वो तख्लीक करना पड़ेगा, ताकि जो नस्लें एक तरह से ज़ाया हो गई, आप कोशिश तो करेंगे कि उनको भी राह रास्त पर लाएं, लेकिन शायद हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए या उनके लिए कोई अलग प्रोग्राम सोचना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में फोकस जो है वो जो बच्चे हैं 12 साल और उससे कम उम्र के, उनको हम इस ज़हर आलूदा जो कल्चर है उसे निकालें। शुक्रिया। सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। यही सवाल मैं बाबर साहब की तरफ लेके जाऊंगा और साथ में एक चीज़ जोड़ूंगा कि सर ये कैसे मुमकिन है कि जब बच्चियों का जिक्र किया, फोर्स कन्वर्जन का, चाइल्ड मैरिजेस का, तो जैसे आपने खुद ही ब्लेस्मी पे बहुत ज़बरदस्त बात कर दी कि एक ही दिन में कन्वर्जन होती है, एक ही दिन में शादी होती है। और डॉक्टर साहब जैसे फरमा रही थी कि वो बड़ी एज की या लड़के या मेल्स नहीं होते,
تو یہ کیسے ہے کہ جس 11 سال یا 10 سال کی بچے کو اپنا مذہب ہی نہیں پتہ، وہ کیسے کسی اور سے متاثر ہو کے وہ، اور سر ٹیک اوے آپ پلیز. آواز آ رہی ہے؟ میں جو ٹیک اوے ساری گفتگو کا ہے 2 جملوں میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ مائنڈ سیٹ کی بات ہوئی ہے، لوگوں کے ذہن اور بالخصوص 12 سال کی عمر کے بچوں کا ایکو سسٹم ایسا ہو کہ انتہا پسندی نہ ہو. میرے نزدیک اس میں اساتذہ اور والدین کے علاوہ اس ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ریاست کا جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وی آر اے اسٹیٹ economically impoverished, politically divided, ethnically fragmented. This kind of state should not try to project state power beyond its borders with the help of religious extremists. جب ریاست مذہبی انتہا پسندوں کو اپنے بارڈرز کے باہر اپنے طاقت کے پروجیکشن کے لیے استعمال کرتی ہے تو اس کا لازماً نتیجہ سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ پر اور اس پورے ایکو سسٹم پر ہوگا. یہ میرا ٹیک اوے ہے. تھینک یو سر. بہت شکریہ، آپ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف یہی سوال، ڈاکٹر صاحبہ سوال تو نہیں ہے لیکن آپ ظاہر ہے آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیسے ہم آگے سماج کے لیے جیسے. بالکل دیکھیں الٹیمیٹلی ایک تو ڈے ٹو ڈے جو پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ جب تک ایڈوکیسی، جب تک عوام متحرک نہیں ہوں گے ہم ان مسائل کا حل نہیں کروا سکتے ایسی ریاست سے جو فنڈامنٹلی ایکچولی ہے وڈ سے اینٹی پیپل ہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو ایک سیکولر جمہوری پاکستان کی جو جد و جہد ہے، کیونکہ سیکولرزم کو بھی بہت وہ بدنام کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں سیکولر اسٹیٹ تو کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ کوئی لادینیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس نوشن کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہم ہمہ دینیت کی بات کر رہے ہیں. مطلب ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جب ریاست سیکولر ہوگی تو ہم لادینیت کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس میں رہنے والے تمام جو ادیان ہیں، تمام جو دین ہیں، ان کی ہم دینیت کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ایک تو یہ ہمیں یہ پبلک کے اندر ایک سیکولر جمہوری پاکستان کی طرف جو تصور تھا قائد اعظم کا اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک امیجیٹ اس کے اوپر تو مجھے لگتا ہے نمائندگی کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک مذہبی اقلیتیں خود فیصلہ ساز اداروں میں نہیں بیٹھیں گے، جب وہ خود اپنی بات نہیں کریں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی ایسی پالیسیز بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. وہی جیسے آپ نے کہا کہ وہ امپلیسٹلی چیزیں ہوں گی، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی کہ جو بٹوین دا لائنز جس طرح کے بائسز پروموٹ کیے جاتے ہیں، اگر وہاں بلوچ نہیں بیٹھا ہے، جس طرح کی بلوچ پروفائلنگ ہو رہی ہے وہ شاید پنجابی بندے کے سر سے گزر جائے گی، لیکن اگر ایک بلوچ بیٹھا تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا کہ کس طرح کی پروفائلنگ، کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ریاست کے اندر نمائندگی کا جو ایشو ہے اس پہ ہمیں بات رکھنی چاہیے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ مذہبی اقلیتوں کو آپ ریپرزنٹیشن نمائندگی دیں، تو پھر مذہبی اقلیتوں کے اندر جو عورتیں ہیں اکثر وہ اگنور ہو جاتی ہیں، کہ ہم پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر 2 سیٹیں ہیں تو پھر جیسے وہ مردوں کے حصے میں چلی جاتی. تو ان ایشوز کو بھی آئی تھنک ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کوئی ریپرزنٹیشن کو کیسے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں جو ڈسکرمنیٹری لاز ہیں جس کے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، جو کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریلیجس منورٹیز ہیں وہ زیر عتاب رہتے ہیں. خاص طور پہ جو آمدیوں کا ایشو ہے، جس کو بہت لوگ وہی خوف کی بات کریں، لیکن آمدیوں کے رائٹس پہ تو کوئی بات نہیں. مطلب آئے دن کبھی ان کی قبروں کے کتبے گرائے جا رہے ہیں، کبھی ان کی جماعت خانوں کو ان کو مسجدوں ان کے مینار گرائے جا رہے ہیں. وہ جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آتے آمدی، کیونکہ اگر وہ لسٹ میں آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے تو وہ اس خوف سے وہ باہر نہیں نکلتے. تو یہ جو ہے کہ تمام ایسے جو لاز ہیں جس میں آمدیوں کو غیر مسلم قرار
وہ تو پیپلز پارٹی نے مہربانی کی تھی بیک ان 1974 میں, ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا. تو ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں ایز اے سول سوسائٹی. وہ تمام لاز جو ہیں جو ویپنائزڈ ہو رہے ہیں, جس میں بلاسفمی کا لا ہے, جس کے اندر ایون چائلڈ میرج میں آپ دیکھیں کہ اس کو بھی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ جو ایج کا فیکٹر ہے کہ سندھ میں 18 سال کی ایج ہے اور پنجاب میں 16 سال ہے. وہاں سے بچے کو اغوا کر کے لے آتے ہیں 16 سال کی اور تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پنجاب میں آ کے نکاح کر لیا, یہاں تو وہ لیگل ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایز اے سول سوسائٹی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے ان تمام لاز کو جو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں اور جو فنڈامنٹلی ہمارا مائنڈ سیٹ بھی جو ہے اس کو بھی شیپ اپ کر رہے ہیں, اور اپنی پارلیمان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے نئے لیجسلیشنز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں بہت لاز بن چکے ہیں, لیکن پہلا یہ ہے کہ جو ڈسکریمنیٹری لاز ہیں ان کے ریموول کے لیے اب سول سوسائٹی جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرے, اس کے اوپر پبلک رائے عامہ جو ہے اس کو ہموار کیا جائے, اور ان سے پہلے تو ہے کہ اس سے نجات حاصل کی جائے. بہت ساری مطلب کرنے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ آغاز جو ہے, اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری ود یو اینڈ ود سولنگی صاحب کہ جو اب ینگ جنریشن ہے آنے والا, دیکھیں بہت خطرناک صورت حال ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ آپ کے 25 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں, آپ کی 40% بچے سٹنٹنگ گروتھ کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب ہے کہ ان کی کیپیسٹی, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 12 سال میں آپ ان کو تعلیم دے دیں, ان کو ایجوکیٹ کر دیں, وہ ان کا مائنڈ سیٹ بدل جائے گا. وہ سٹنٹڈ گروتھ کے بچوں کی تو کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ چل سکے. تو اگلے 16 سال میں کیسا پاکستان ہوگا جس میں یہ 25 ملین بچے بھی جوان ہو جائیں گے, 40% بچے سٹنٹڈ گروتھ والے ہوں گے, تو پھر ہم کیسا پاکستان جو ہے اس کو کیسے ہم ٹرانسفارم کریں گے. بہت بڑا میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. شکریہ. بہت شکریہ. آلویز وش کہ ہم فرت اللہ بابر صاحب کی طرح مختصر بات کرنے کا آرٹ جو ہے نا, جو آپ چھوٹی سی بات کو کوزے میں, وہ کہتے ہیں نا دریا کو بند کر, وہ کیسے سیکھیں ہم. مجھے بہت لگتا ہے کہ میں لمبی بات کرتی ہوں اور اپنی بات تک پہنچتے یہ آپ ہمیں کیسے سیکھیں ہم. ظاہر ہے یہ تو استادی ہیں, اور لیکن ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے بات کرنے کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. بابر صاحب کا اپنا ایک ظاہر ہے وہ ان کا ایک. میں عامر بھائی کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ ہے ٹیک اوے, اور دوسرا میں عامر بھائی یہ پولیٹیکل پارٹی میں جو ریلیجس منورٹی یا مذہبی اقلیتیں ہیں ان کا جنرل سیٹ پہ ان کو ٹکٹ دینا, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے, تاکہ جیسے 5% جنرل سیٹس پہ خواتین کو دیا گیا ہے اس پہ پوری امپلیمنٹیشن تو نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن ان کو پابند کیا ہے. تو اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا اس کو ساتھ بات کیجیے گا. دیکھیں میں اگین پھر وہی بات کروں گا کہ مائنورٹیز کے جو پارلیمنٹ کے اندر ریپرزنٹیشن کا جہاں تک تعلق ہے, تو پھر میں وہی بات کروں گا جو اکثریت ہے, کیا وہ واقعی حقیقی ریپرزنٹیٹیوز ہیں لوگوں کے, جس قسم کے الیکشنز یہاں پر ہوئے ہیں اور جس قسم سے پارٹیز بنتی ہیں. یہ تمام باتیں میرا خیال ہے کہ یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ریاست کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں, اور میں ریاست کی آئینی ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ وہ ایک دفعہ پڑھ لیں اس کے مطابق تو فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹس جو ٹیکس لگا سکتے ہیں دے آر دا اسٹیٹ, لیکن ان کے خود کے پاس کتنے اختیارات ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو ریاست کا جو اختیار ہے وہ تو ایک ادارے نے سنبھال لیا ہے. اب خوف جو اس ملک کے اندر ہے, میں تو کہتا ہوں پہلے اس خوف سے ہم کیسے نکلیں گے اس کی اسٹریٹجی پہلے بنانی چاہیے. بچوں کو بالکل ٹارگٹ کرنا چاہیے, لیکن اس کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ بچوں کے جو ایشوز ہیں, اور اگین ریاست اپنا کردار وہاں بھی ادا نہیں کر رہی اسکول کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, اور بچوں کو غربت کی وجہ سے مدرسوں میں ہی ڈالا جا رہا ہے جہاں ان کا برین واش کیا جاتا ہے, اور پھر وہ ان کو جس طرح سے بھی استعمال کرتے ہیں. تو جتنی بھی یہاں پہ بات ہوئی ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے, آپ لیجسلیشن کی لسٹ نکال لینا پچھلے کوئی 5 سال میں کہ اس میں عوامی ایشوز پہ کتنی لیجسلیشن ہوئی ہے, اور ایکسٹینشن کے اوپر کتنی ہوئی ہے, آرمی ایکٹ کے اوپر, ملٹری کورٹس کے اوپر کتنی ہوئی ہیں, اور باقی ایشوز جو ہیں سیلریز بڑھانے کے اوپر کتنی ہوئی ہیں, اور یہ جتنی باتیں ہم یہاں کر رہے ہیں ان کے اوپر کتنی لیجسلیشن ہوئی ہے. تو آپ کو خود پارلیمنٹ کا رول اس میں نظر آ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا بہت اہم رول ہے. سولنگی صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو, کیونکہ الٹیمیٹلی جیسے بھی آتے ہیں پاور میں وہی لوگ آتے ہیں, تو پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرینگتھن, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز میں سمجھتا ہوں خود ایک ادارہ ہے, لیکن وہ ادارہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, بطور ادارہ وہ کام نہیں کر رہے یہاں پر. تو پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے, پارلیمنٹ کو اپنا اسرٹ کرنے کی ضرورت ہے, پارلیمنٹ کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے,
اور عوامی معاملات کے حوالے سے. ابھی تو پارلیمنٹ کا سیشن ایک عام آدمی دیکھنے بھی نہیں جا سکتا. جو عوامی پارلیمنٹ ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ تو ریڈ زون کے اندر کتنا ان کا پارلیمنٹ کا سیشن, بلکہ ہمارے اوپر جس قسم کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں تو ہمیں بھی وہاں پہ ایکسیس نہیں. اور پارلیمنٹ کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا سیشن جو لائیو آتا ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنی آپ کو فریڈم ہے ایکسپریشن کی, کہ ان کی اپنی تقریریں لائیو نہیں جاتی. آپ بلوچستان کا ایشو ڈسکس کر رہے ہیں, اچکزئی صاحب کی اسپیچ لائیو نہیں جا رہی. یعنی اچکزئی صاحب تو وہ ہے نا کہ جو پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں, ایک تو وہ ہیں جو پہاڑوں میں چلے گئے, لیکن مینگل صاحب ہیں, اچکزئی صاحب ہیں, وہ تو آپ کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کی اسپیچ بھی لائیو نہیں آتی, وہ فوراً بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس قسم کے ماحول کے اندر ہم اس وقت کام کر رہے ہیں, اور اس میں ہم مائنورٹیز کی بات کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی ایک جسے آپ کہہ لیں کہ بہت ہی ان کا تو بہت کم حصہ ہے آبادی کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ کلیکٹیولی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور اصل بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں ڈیموکریٹک جو رول ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا اسٹیپس لینے ہوں گے. حقیقی معنوں میں ہماری ریپرزنٹیشن ہوگی, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جو اداروں میں ہے وہاں پہ ہماری ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے, تو تب ہی جا کے کچھ معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ عامر صاحب. اس سے پہلے کہ فلور کو اوپن کیا جائے, کچھ سوالات دوست کریں گے. میں ڈاکٹر صاحبہ سے بھی چاہوں گا کہ آپ پلیز, آپ نے جیسے بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کے بعد دوسرا جو اہم میں سمجھوں جو نصاب ہے جو بچے ہمارے پڑھیں گے, اور آپ ایسے دیکھتی ہیں اور اس پہ کیا تبدیلیاں, جیسے آپ پٹ صاحب کے ساتھ مل کے کام بھی کر رہے ہیں, پلیز. ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم بھی ڈسکورس انالیسس بھی کرتے ہیں, کانٹینٹ انالیسس بھی کرتے ہیں. میں نے کوئی پہلے 15 سال کریکلم پر ہی زیادہ فوکس رکھا تھا. جب یہ سنگل نیشنل کریکلم آیا اور اس کی بھرپور ایک کیمپین آئی اور سب کچھ, تو پھر مجھے لگا کہ شاید میں غلط جگہ پہ زور لگا رہی ہوں, کیونکہ کریکلم بہت ہی ڈکٹیٹڈ ہے, اور اس کو ابھی تک ہم اس ڈکٹیشن سے باہر نہیں نکال سکتے. تو میں نے پچھلے کوئی 3-1 سال میں فوکس کیا ہے, جس کو میں اس وقت لے کے بھی چل رہی ہوں, دیٹ از پیڈاگوجی. آپ ٹیکسٹ بک کلچر سے باہر آئیے. کیوں؟ کیونکہ دنیا ٹیکسٹ بک کلچر سے باہر آ چکی ہے. ایک کتاب اور ایک ٹیچر کو منوان تسلیم کر لینا, یہ فلسفی ہی اپنے اندر ڈکٹیشن رکھتی ہے, یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. تو میرا ٹیک اوے یہی ہے کہ ڈیموکرائزیشن آف ایجوکیشن, اور وہ کیسے ہوگا. میم کی بات کو بھی میں ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گی. ابھی جب ہم یہ بات چیت کر رہے تھے تو اس سے پہلے ہم آڈینس میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں بات چیت ہو رہی تھی. وہ بچے جو اسکول تک نہیں پہنچ رہے, وہ بچے جو مدرسے میں جا رہے ہیں, ان تمام بچوں پہ جو حکومت کرنے والے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں. تو میرا ایک بلاگ تھا, اف یو وانٹ ٹو برنگ دا چینج, ایجوکیٹ دا لارڈز چائلڈ. کیوں؟ کیونکہ ابھی مزید حکومت وہی کرنے والے ہیں. تو ان پہ ضرور کام کیجئے. ان کو بھی ہم ایکسکلوڈ نہیں کر دیں گے کہ اچھا یہ تو ایلیٹ ہے, اس نے تو ہماری نہیں سننی. نہیں, ان کو سنانا ہے, اور بڑا ضروری ہے ان کو سنانا میڈم, کیونکہ وہ صحت مند بھی ہیں اور وہ زوراور بھی ہیں. تو اس لیے ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سب ہمارے سامعین جو ہمارے ساتھ ہیں, جو آن لائن ہیں, اور جو یہاں پہ ہمارے پینلسٹ ہیں. میرے خیال میں بہت خوبصورت گفتگو ہوئی, لوگوں نے سیکھا بھی ہوگا. ہمارے آڈینس میں بہت سارے دوست ہیں جو سوال کرنا چاہیں گے. مجھے پتہ ہے کہ کچھ دوست ایسے ہیں جو پینلسٹ بن سکتے ہیں, میں بہت جانتا ہوں لوگوں کو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں اختصار سے بات کیجیے گا, تھوڑی بات کیجیے گا اور سوال فرمائیے گا, تاکہ اس کا جواب اسی طرح سے دیا جائے, نہ کہ آپ لمبی بات کیجیے گا. بہت شکریہ. بات وہی ہے کہ بولنے پر قدریں تو ہوتی ہیں. جس طریقے سے جناح کے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے مقدمہ اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے, ان میں 2 خواتین کا ہونا بھی ذرا ویمنس کی جو ویزیبلٹی ہے وہ ہونی چاہیے. 50% ہیں تو 50% کہیں نہ کہیں آواز کے شکل میں ہوں, تو پھر وہ پولیٹیکل ول اور ٹرانسفارمیشن اور ٹرانزیشن آف دا سوسائٹی کا باعث بنتی ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی تحریک جو ہے وہ ناکام ہو سکتی ہے. ہمارا بھی رائٹ ہے, ہم بھی آپ کو ٹائم دیا ہے نا, کس نے ٹائم دیا ہے, اب ہمیں بھی تو آپ ٹائم دیں نا.
کوئی بھی جو تحریک ہے وہ شاید کامیاب ہو یا ناکام ہو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہر وہ تحریک کامیاب ہوگی جس میں خواتین شامل ہوں گی، اور یہی جو ہے وہ سویلائز سوسائٹیز کی ریپرزنٹیشن بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی معاشرے کو اسٹڈی کرنا ہو کہ وہ کتنا سویلائز اور کلچرڈ ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں خواتین کا کتنا ایکٹیو رول ہے۔ تو ویسے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ریاست ہے اس کی بقا کا جو اخلاقی جواز ہے وہ ان دو اصولوں پر ہے کہ وہ سارے شہریوں کے لیے تعلیم اور روزگار اور معاشی آزادی کا جو ہے وہ باعث بنے، کیونکہ جب تک عام شہریوں کی جو معیشت ہے وہ آزاد نہیں ہوگی، فیصلے آزاد نہیں ہوں گے، پھر فیملی میکنگ، انڈیویجولزم، یہ سارا کا سارا جو ایک لبرل سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے وہ انہی بنیادوں پر ہے۔ اور عموماً جو جرنی بھی ہوا ہے وہ دو ہی پارٹیاں دنیا میں بنی ہیں، جو مذہبی تھے وہ آج کنزرویٹو پارٹیز ہیں، اور جو فری تھنکنگ بیس تھے، جو فلاسفی اور لٹریچر کی بنیاد پر ڈیولپ ہوئے، وہ آج لبرل۔ تو اب جب ہم اس خطے کے اندر آتے ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں، جناح صاحب چونکہ انگلینڈ کے پڑھے ہوئے تھے، آئین قانون ان تمام ضابطوں کو جانتے تھے، اور انہوں نے ہمیں ملک جو ہے جسٹ ٹیبل ٹاک اور ڈیبیٹ کے ذریعے بنا کر دیا۔ لیکن یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جو رہنما ہوتے ہیں، بانیان ہوتے ہیں، وہ رہنما اصول دے جاتے ہیں، اس کے بعد جو عوام ہوتی ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو جنرل جو کنسنسس ہوتا ہے وہ یا کلیکٹیو جو وزڈم یا کلیکٹیو جو ٹوگیدر انہیں موو کرانا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا تعلیم پر ہوتا ہے۔ لیکن تعلیم کو جو ہے وہ ہمارے یہاں اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ یہاں پر 1% جو جاگیردار اور سرمایہ دار اقلیت ہے وہ 99% اقلیت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ نیشن سٹیٹس جو بنی ہے اس کے سٹرکچر کے اندر ہی جو ہے وہ ڈیفالٹ ہے ایک لحاظ سے۔ وہ کس لحاظ سے ہے کہ نیشن سٹیٹ ظاہر ہے آئینی لحاظ سے بنی ہے، ٹرائب سے نیشن سٹیٹ بنی، اور اس کے آئین بات ہی آپ کی جو ہے وہ آزادی کی اور اظہار رائے کی اور قانونی طور پر آپ کو امپاور کرتا ہے۔ تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مونارکی ہمیشہ جو بھی اکثریت ہوگی اسی کی ہوگی۔ آپ ویسٹ پوری کا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہاں بھی مونارکی جو جاگیردار اور سرمایہ دار ہے وہ بھی انہی کی ہے۔ اگر ایشیا افریقہ کے لوگ گئے ہوئے ہیں تو وہ امیگرینٹس کی شکل میں مڈل لوئر کلاس میں ہیں، وہ بھی پولیٹیکل اور جو مین پاور کوریڈورز ہیں اس کے اندر نہیں ہیں۔ یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو یہاں جو کولونائزیشن ہوئی اس میں بھی جو پولیٹیکل کلاس اور بزنس کلاس ہے، جاگیردار اور سرمایہ دار ہے، وہی پولیٹیکل پاور میں ہے، وہی رائے سازی اور سب چیزوں کا، اور عوام تو صرف ووٹ دینے کے لیے ہیں اور ظلم سہنے کے لیے، لیکن معیشت جو ہوتی ہے وہ بہت رول ادا کرتی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچرل کنسیپٹ کے مطابق جو ایولیوشن ہوا ہے ہیومن مائنڈ کا، اس کے تحت مذہب جب اور کلچر جب اور ٹرائب جب آپ کی کمائی کا اور معاشرت کا ذریعہ بن جائے گا تو پھر اقلیتوں ہی کا کیا، مذہب ٹو مذہب ہر جگہ، یہاں تک شیعہ کے اوپر بھی اور اہل حدیث کے اوپر بھی، وہ بھی منارٹیز میں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ پنشنگ ہوتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مذہب یہ مقصد ہے ایجوکیشن عام ہو، تعلیم لبرل ہوتی ہے، اور تعلیم کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح ہم روٹی کھاتے ہوئے، روٹی ہمیں نہیں کہتی ہمیں کون کھا رہا ہے، بلکہ جو ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں جس کی بھی خدمت کریں، ہم نہ دیکھیں کون سامنے ہے جس کی خدمت کی جائے۔ یہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ تعلیم عام ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں اتنا ٹائم تو شاید نہیں لے سکوں، تھوڑا سا ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ جو بنتی ہے وہ اپنی جو اوریجنل شیپ ہوتی ہے اس سے شفٹ ہوتی ہے اوور دا ٹائم۔ جیسے انسانی خیالات بدلتے ہیں ویسے ہی اسٹیٹ کے خیال بھی بدلتے ہیں۔ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں آج کے امریکہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، انڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے ملکوں میں جس بیسس پر وہ قائم ہوئے تھے اس پہ نہیں رہ سکے، اور ہیومن مائنڈ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اسٹیٹ کو۔ تو ہماری سوسائٹی میں جو ٹرینڈس ہیں وہی ٹرینڈس اسٹیٹ اپنائے گی، اور انہی ٹرینڈس کو اسٹیٹ انفورس بھی کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو ہمارے پاکستان میں بھی اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ ہماری اسٹیٹ ایک خاص نظریے سے اقلیت کو اکثریت بنانے کے لیے قائم ہوئی تھی، اور اکثریت ہوتا تاریخی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اکثریت جب کنٹرول میں چلی جاتی ہے تو وہ اکثریت کا ہی اسٹائل اپنا لیتی ہے۔ تو پاکستان میں بھی اس وقت اکثریتی ایک جو سوچ ہے وہ کنٹرول کر چکی ہے۔ اب اس کنٹرول کو اقلیت کس طرح چینج کرے، یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اس کو
12 साल के बच्चे को या पॉलिटिकल हालात को या कुछ और एजुकेट करने से चेंज नहीं किया सकता। इसको चेंज करने के लिए जो ट्रेंड्स हैं मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, वो ट्रेंड टेक्नोलॉजी है, साइंस आ रही है, और बहुत से एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में शामिल हो रहे हैं जो सोशल मीडिया का एक कैरेक्टर, सोशल मीडिया पे जो क्लियर बातें की जा रही हैं, लोगों को देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ बहुत सी गुंजाइश है, सिर्फ ये कि आप स्टेट को मलाइन करके चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। स्टेट को आप एक रास्ता दिखाने का मौका रास्ता दिखाएं और उस कोशिश करें कि उस रास्ते पे स्टेट चलती रहे। थैंक यू वेरी मच। ये सवाल नहीं, बेसिकली मेरा कमेंट ही समझे इसको। थैंक यू। पीछे शैम्बल साहब है, जी तारुफ बहुत करवा- शुक्रिया। मेरा छोटा सा सवाल फ़रतुल्लाह बाबर साहब से है, क्योंकि वो खासी गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे और कानून साजी पे भी। तो फ़रतुल्लाह बाबर साहब, अहमदियों का ज़िक्र हुआ, उनका वोटर लिस्ट में इंदराज का ज़िक्र हुआ कि उनका एक सेपरेट है। अगर कानून ये कहता है कि मजहबी अक़लियतें जो हैं उनका वोटर लिस्ट में जो नाम है, जिस तरह क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, वो एक वोटर लिस्ट में नाम है, तो अहमदियों का किस तरीके से, किस कानून के तहत ये सेपरेट किया गया है? और उसका मैं एक आई विटनेस हूँ। मैं पिछले इलेक्शन में एज ए पोलिंग एजेंट बैठा, मेरे हलका में 140 अहमदी थे, और मैं बीइंग एक्टिविस्ट मैं बहुत मुश्ताक था कि कोई अहमदी आए और मैं उसको टिक करूं, लेकिन कोई बंदा नहीं आया। क्यों? कि वो इतने वनरेबल हो गए हुए हैं कि जब आपने लिस्ट उनकी अलहदा कर दी तो वो कोई भी डरता हुआ नहीं आया। तो मीडिया से सोलंकी साहब हैं, आमिर साहब हैं, इनसे दरख्वास्त होगी कि वो मीडिया में कम से कम इसके लिए तो आवाज़ उठाएं कि उनको जो वोट का हक है वो मिल सके। और बाबर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इस पर रोशनी डालें कि कैसे ये टेक्निकली इनको अलहदा कर दिया गया लिस्टों में। थैंक यू। ये जब पहले सेपरेट इलेक्टोरेट जनरल ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस कराया था, उसको कोई सियासी जमात, कोई पार्लिमान उसमें तब्दील नहीं ला सकी। इट वाज जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिसने अपने कानून के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जनरल इलेक्टोरेट का क़याम किया। और उस वक़्त ये सियासी जमातों के सामने जब ये हुआ तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो कुछ लोगों का ख़्याल ये था, देयर वर पीपल जो नहीं चाहते थे कि जॉइंट इलेक्टोरेट हो, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये बात डाली गई कि अगरचे ये मुशर्रफ का बनाया हुआ कानून है लेकिन हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर उसी जनरल मुशर्रफ ने जब ये कानून बन गया और जब मज़हबी तबकों से ये एतराज़ आया कि हम ये नहीं मानते, इनको आपने अलहदा करना होगा, उसी जनरल मुशर्रफ ने उसको फिर अलहदा कर दिया। और वो मुशर्रफ जो जॉइंट इलेक्टोरेट कर चुका था, उसी दबाव के तहत आके उसने दोबारा ये सेपरेट इस हद तक हो गया कि अहमदियों को बाहर रखा है। और आज तक किसी पार्लिमान में न सिर्फ ये कि हिम्मत नहीं है, किसी पार्लिमान में आज तक न कोई रेजोल्यूशन डाला गया, न इस मौजू पर बहस की गई है जो आपने बात किया है। लेकिन आपने साहब जो बात की है ना, बड़ी पते की बात की है। आपने जो कहा कि ये रियासत जो है अक्सरियती जो होती है और ये रियासतों के तख़य्युल बदलते रहे, दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रियासत को रास्ता दिखाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हाँ, आपने ये ठीक कहा है कि रियासत पाकिस्तान मेजॉरिटेरियन स्टेट है, और मेजॉरिटेरियन आप देख लें इस तरह से है कि सब कुछ जो है वो मेजॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने कौमी वसाइल जो हैं उनकी तकसीम आबादी की बुनियाद पर कर रहे हो। NFC अवार्ड में 82% तकसीम करते हो आबादी की बुनियाद पर। इसका मतलब ये है कि आप मेजॉरिटी को इकोनॉमिक पावर दे रहे हो। आपका जो पॉलिटिकल पावर है वो भी मेजॉरिटी का है। सूबों में जो तकसीम हुई है कौमी असम्बली की सीटों की, वो सिर्फ फैसलाबाद की 29 सीटें हैं और पूरे बलूचिस्तान की 17 सीटें हैं। विच मीन्स कि आप कुछ भी करें इस मेजॉरिटेरियन निज़ाम में, बलूचिस्तान कभी भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि आप एक मेजॉरिटेरियन स्टेट हो। वसाइल की तकसीम, मालियाती वसाइल की तकसीम आबादी की बुनियाद पर, सियासी क़ुव्वत की तकसीम आबादी की बुनियाद पर,
in such a majoritarian state, the minority, whether it is a political minority, whether it is an economic minority, whether it is a religious minority, they are doomed to suffer. تو یہ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. تھینک یو. جی بہت شکریہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ لوگ سوال سمجھتے ہو یا جو بھی سمجھتے ہو کہ جو آپ نے کہا تھا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے, میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے. اگر آزاد ہے تو اوور آل پاکستان کیوں نہیں ہے؟ جو اسلام آباد, پنجاب اور سندھ آزاد ہے, کے پی کے اور بلوچستان آزاد نہیں ہے. جہاں پر یہاں پہ امن ہے وہاں پہ بالکل نہیں. وہاں پہ فائرنگ بھی ہوتا ہے, بلاسٹ بھی ہوتا ہے, مسنگ پرسنس بھی ہوتا ہے, اور ایجوکیشن جو ہے وہاں پہ بھی نہیں ہے. اور جو یہاں پر جو امن ہے اور یہ رائٹس ہے وہاں پہ رائٹس تو بالکل ہے نہیں, اتنا ختم ہو چکا ہے وہاں پہ. اور یہ جو پشتون, میں صرف بڑا مختصر سا, یہ بات آپ کی درست ہوگی کہ پاکستان آزاد ملک نہیں ہے, لیکن اس بات سے آپ کو اختلاف نہیں ہوگا کہ اتنا آزاد ضرور ہے کہ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد نہیں ہے. اتنی آزادی ہے مجھے اور آپ کو بھی کہ ہم یہ کہیں کہ آزاد ملک نہیں ہے. وہ دن بھی آ سکتا ہے اور ایسے ملک بھی ہیں جو آزاد نہیں ہے لیکن اس کے باشندے مجبور ہیں. دعا کرو کہ وہ وقت نہ آئے کہ تم یہ آواز بھی نہ اٹھا سکو. میں سمجھتا ہوں کہ غنیمت ہے کہ اس میں ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ پاکستان آزاد نہیں ہے. اس میں آواز اٹھاتے ہیں اور پھر بعد میں بندہ ہی اڑ جاتا ہے, تو وہ تو اس لیے سوری سر, میں معذرت چاہتا ہوں دیر سے آنے کی وجہ. کل ایک مقدمہ پیش کیا گیا ہائی کورٹ میں جو جو جی بس میرا خیال ہے پھر مختصر سوال کروں گا کیونکہ ٹائم بہت لیٹ ہو چکا ہے. میرا سوال ڈاکٹر ہما سے ہے. کیونکہ میں لیٹ آ چکا تھا, میں نے صرف آپ ہی کے جو ہے وہ سنا ہے. اس میں آپ نے بتایا آپ نیشنل کریکولم کے ساتھ بھی ہیں اور علامہ اقبال یونیورسٹی میں بھی ہیں, اور آپ کافی جگہ وزٹ بھی کر چکی ہیں. اقلیتوں کے حساب سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا. ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا, اس کے لیے کیا حکومت کچھ کر رہی ہے یا کچھ ہوگا اس کے لیے؟ میں بیسیکلی میرا تعلق ہے چترال سے, اور میں چترال میں اے پی ایس سے پڑھا ہوں. اے پی ایس میں ہمارے ساتھ کرسچن اسٹوڈنٹ بھی تھے. کرسچن اسٹوڈنٹ جو تھے ہمارے ساتھ فرسٹ میں سیکنڈ میں, ان کو بھی اسلامیات پڑھایا جاتا تھا, ان کا بھی ناظرہ ہوتا تھا, اور ناظرہ میں ہمیشہ وہ زیرو لیتے تھے, اور اسلامیات میں وہ ہمیشہ فیل ہوتے تھے, اور اس کا ان کے لیے کوئی ایتھکس نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, اور ان کو ڈانٹا جاتا تھا کہ یار تم کل میں کیوں یاد نہیں کر رہے ہو, تم یہ جو آخری 10 سورے ہیں وہ کیوں یاد نہیں کر رہے ہو, اور ناظرے میں ہمیشہ زیرو ہوتا. اور ایک اور چیز بعد میں پھر مجھے بھی اپنا بھی وزٹ کرنے کا بڑا شوق ہے, چیزوں کو کوریدنے کا بڑا شوق ہے. میں کلاش گیا, کلاش میں اسکول گیا, کلاش ویلی آپ نے سنا ہو بمبرے چترال کے اندر ہے, اور یہ پوری دنیا میں یہ قبیلہ صرف پاکستان کے چترال کے اندر ہی ہے, اور ان کی آبادی کوئی 4000 ہے. اور یہ لوگ پولیتھسٹ ہیں, یہ مختلف دیوتاؤں کو مانتے ہیں, یہ خدا کو نہیں مانتے, ان کا عقیدہ اس پہ نہیں. تو میں ادھر گیا, ادھر کے بچے جو میں نے ان سے میں نے کہا آج کیا پڑھا, انہوں نے کہا آج میں نے جو پڑھا میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتا ہے الف اللہ میں نے پڑھا. میں نے کہا آپ کو اسلامیات پڑھایا؟ جہاں کہتے ہیں اسلامیات ہے, اور یہ وہ حمد مجھے سنا رہا تھا. چھوٹا بچہ نرسری کا تھا, انہوں نے حمد اس سے رٹوایا گیا تھا, تو وہ حمد مجھے سنا رہا تھا, اور باقی جو چیزیں انہیں پڑھائی گئی ہیں. میں نے کہا کوئی ایتھکس کوئی دوسری کتاب نہیں ہے, انہوں نے کہا کمپلسری. اور تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جو اقلیتوں کو اسلامیات پڑھایا جا رہا ہے اور دوسری چیزیں پڑھائی جائیں, اس کے لیے نیشنل کریکولم کیا کر رہا ہے؟ اور مختلف یونیورسٹیز میں جو اسلامیات کمپلسری طور پر ہے, ادھر بھی مختلف جو ہے اقلیتوں کو اسے پڑھنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, اس کے لیے کوئی حکمت عملی کی جا رہی ہے, یا اگر نہیں کی جا رہی تو کیا کی جا سکتی ہے؟ تھینک یو. تھینک یو بیٹا, یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کے 2 جواب میں دینا چاہوں گی. پہلا تو یہ ہے کہ جب ہم پالیسی ڈاکیومنٹ دیکھتے ہیں اور جب ہم کریکولم فریم ورک دیکھتے ہیں, تو دونوں میں گیون ہے کہ جو بھی نہیں پڑھنا چاہتا ہے اسلامیات یا نہیں اس کے لیے موضوع نہیں ہے, تو اس کو آلٹرنیٹ دیا جائے گا. ڈاکیومنٹس میں یہ موجود ہے, کریکولم میں بھی موجود ہے, پالیسی میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں پریکٹسز کے اوپر. میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک ٹاک میں کہا تھا کہ آپ نے کہہ دیا کہ میں اس کو صرف نا ایز این ایگزامپل استعمال کر رہی ہوں, پھر آپ کی پوائنٹ پہ آؤں گی. آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے گرلز بھی ہائر سیکنڈری تک تمام جگہوں پہ اسکولز دے دیے ہیں اور بوائز بھی دے دیے ہیں. ٹھیک
ٹھیک ہے. جب میں نے ٹریول کیا اور میں نے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ بوائز اسکول ہر تیسرے گاؤں میں ہے اور گرلز اسکول 5ویں گاؤں میں. تو یہ الٹ بات ہے کہ لڑکی اکیلی وہاں تک جائے گی 5ویں گاؤں تک تو لوگ نہیں بھیج رہے. اب یہ پریکٹسز ہیں, یہ آن گراؤنڈ ریالٹی ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں, کریکلم نے کہہ دیا کہ آلٹرنیٹ سبجیکٹ موجود ہیں, پالیسی نے بھی کہہ دیا کہ آلٹرنیٹ سبجیکٹ موجود ہیں. جب میں آن گراؤنڈ جاتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں پر 3 کمرے ہیں, 5 کلاسیں ہیں, 3 ہی ٹیچر ہیں, ملٹی گریڈ ٹیچنگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس نہ تو کوئی ٹیچر اور موجود ہے, نہ ہمارے پاس کوئی کمرہ اور موجود ہے کہ ہم ان بچوں کو آلٹرنیٹ سبجیکٹ دے دیں. نا دس از ریالٹی آن گراؤنڈ. ٹھیک ہے, جو پیرنٹس اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں انہیں ایک اسکول سرٹیفکیٹ چاہیے, انہیں ڈاکیومنٹ چاہیے ٹو موو آن. ایلیمنٹری سے سیکنڈری اسکول میں جانے کے لیے بھی سرٹیفکیٹ چاہیے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرو, انہیں اسلامیات ہی پڑھا دو لیکن ان کے کریڈٹ پورے کرو اور ان کو آگے بھیجو. سیم از دا کیس ود کالجز اینڈ یونیورسٹیز. جہاں کسی علاقے میں آپ کو ایتھکس پڑھائے دکھائی دیں گے وہ ریسورسفل انسٹیٹیوشن ہے. وہاں ٹیچرز کو بھی الگ پے کرنے کے لیے پیسے موجود ہیں, وہاں کمرہ بھی موجود ہیں, وہاں بچے سپریٹ پڑھ بھی رہے ہیں. بٹ دیٹس اے ویری اسمال ریشو. ایکچوئل سچویشن بالکل وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اور اس کا آخری حصہ یہ ہے بیٹا کہ جس اسکول میں ایتھکس کی علیحدہ کلاس کر دی گئی, اسلامیات کی علیحدہ کلاس کر دی گئی, اس کو اردو اور انگریزی کی کتاب میں بھی اسلامیات ہی پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میرا آخری جملہ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحبہ تھوڑی بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں صرف ان کا, آپ نے کہا نا کہ وہ سوسائٹی کے حوالے سے, مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں جو اسٹیٹ اور سوسائٹی کا مجھے لگتا ہے بہت انٹریکٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں کسی حد تک ایک دوسرے کو شیپ اپ کرتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو سوسائٹی کا ریاست کے ساتھ جو سوشل کانٹیکٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا بیسک سوشل کانٹیکٹ ہے. اب اس سوشل کانٹریکٹ میں جو رائٹس ہیں وہ تو ریاست نے کو دینے ہیں نا. اس لیے ریاست کو اور اس سے ڈیمانڈ کرنا ایز این ایکٹیو سٹیزن, مجھے لگتا ہے یہ ہمارا فنڈامنٹل رول ہے کہ ہم اس ریاست کو بیک آف نہ کرنے دیں اس کانسٹیٹیوشن سے جو کہ اس اے پارٹ آف آر سوشل کانٹریکٹ کا حصہ ہے نا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم سارا بلیم, یا اگر ریاست کی جو ایک خوفناک شکل ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوسائٹی کیونکہ اتنی خوفناک ہوگی. سوسائٹی کے اندر بھی ریڈیکلائزیشن, ایکسٹریمزم, وائلنس, یہ ٹرینڈس بڑھ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن اس کی روک تھام کرنا وہ الٹیمیٹلی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی روک تھام کرے اور اس کے لیے وہ تمام اقدامات کرے. اگر 25 ملین بچوں آرٹیکل 25A پاس ہو گیا ہے کہ 16 سال تک کے بچوں کی تعلیم مفت و کمپلسری ہوگی, تو ہمیں اس ریاست کو پوچھنا چاہیے نا کہ کیوں ہمارے بچے سڑکوں پہ ہیں, چھوٹی چھوٹی ورک شاپوں میں کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ سیکچول ابیوز ہوتا ہے, ان کا بچپن ہم نہیں دے پا رہے. تو مجھے اس لیے لگتا ہے کہ ہم یہ ایبڈیکیٹ نہیں کر سکتے یہ رسپانسبلٹی ایز اے ایکٹیو سٹیزن کہ ہم اس ریاست کو, سوری بحث میں شاید ہم نہ جا پائیں ٹائم کی کبھی, لیکن دس از لائک مائی آئی تھنک. جی گروپ فوٹو آخری سر, اس کے بعد ایک شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ساری چیزوں کے باوجود پانی آنکھ میں بھر کے لایا جا سکتا ہے, پانی آنکھ میں بھر کے لایا جا سکتا ہے, اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.